سکتے. اور خاص طور پہ جس طرف اب ہم جا رہے ہیں, جیسے میں شروع میں سن رہا تھا, ہماری کسی بہن نے یہاں ذکر کیا تھا کہ وہ میک اپ سے اب اور بہت ساری چیزوں کی طرف, ہم پلاسٹک کے لوگ بنانے لگ گئے ہیں نا. تو اس میں جو انسان اگر اپنی جو جس حالت میں وہ موجود ہے اس میں خوش نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہو سکتی. یہی وہ خواہش ہے میرے اندر کی, صرف فرق یہ ہے کہ ایک اچھا مسلمان اپنی اس خواہش کو خدا کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور آخرت کے ساتھ جوڑتا ہے, اور ایک آدمی جو دنیا ہی سے محبت رکھتا ہے وہ یہاں اس کی کوشش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں کسی طرح سے دنیا میں اپنا وقت بڑھا لوں. کہ ہم سرفیس لیول کی تو باتیں کر رہے ہیں, لیکن انر کیا ہے کہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میری خواہش کہ میں خوبصورت لگوں, وہ انویزیبل رہ جانے کا مسئلہ بھی ہے, وہ فیئر بھی ہے, پیچھے رہ جانے کا بھی ہے, سوشل پاور کو لوز کرنے کا بھی ہے. بات یہ ہے کہ خدا نے کچھ چیزوں میں مجھے اس آزمائش سے گزارا ہے. وہ کبھی مجھے بدصورت بنا کر آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے اور کبھی خوبصورت بنا کر آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں دونوں کی آزمائش جو ہے وہ کوئی کم نہیں ہوتی ایک دوسرے سے. تو ہم کہیں بیچ میں آ کے پھنس گئے ہیں کہ وزڈم گین نہیں ہو پا رہی, کیونکہ ایکچولی اس ایج بریکٹ کا جو ڈیمانڈ ہے یا اس وقت جو ٹول ہے وہ وزڈم ہے, وہ یوتھ نہیں ہے. اس وقت آپ میراتھن چاہے نہ کر سکیں, لیکن آپ کے پاس ایک اتنا علم کا ذخیرہ ضرور موجود ہونا چاہیے کہ آپ کسی بہت بڑے دنیا کے مسئلے کو سالو کرنے میں اپنی ایفرٹ ڈال سکیں. کہ آپ کا چلنا, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا بات کرنا, آپ کے چیزوں کو لے کر چلنا, آپ کا کسی موقع کے اوپر جب معاملہ پڑ گیا ہے تو اس کے اندر بیہیو کرنا, یہ ہے جو اصل میں آپ کی وہ لانگ ٹرم بیوٹی کا باعث بنتا ہے. یعنی آپ اٹریکٹیو ہونے لگتے ہیں. آپ کبھی غور کر کے دیکھیں, جو لوگ خوبصورت سے شادی کرتے ہیں وہ خوبصورت تک شادی کرتے ہیں. السلام علیکم رخسار. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں الحمدللہ ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آئی ایم ویری سوری, ہم آج تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے, تھوڑی سی ٹیکنیکل ایررز سے جس کو فکس کرنے میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. آفیشیلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم تھوڑے سے لوگ ہیں تو آج ہم بس کیجول گفتگو گپ شپ لگائیں گے, ٹھیک ہے نا. روزے میں بہت ثقیل باتوں کے اوپر ہم جائیں گے نہیں. سو آج جو ہمارا ٹاپک تھا جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے فار ایور ینگ کے اوپر, وہ کچھ چیزیں میری نظر سے گزری اور وہ میرے لیے بہت انٹرسٹنگ بھی تھی, بہت الارمنگ بھی تھی. ایک بات کہ ایک سروے کے مطابق 91% خواتین اپنے دکھنے سے, اپنے بالوں سے, اپنے رنگ سے, اپنی باڈی ٹائپ سے یا کسی نہ کسی بیوٹی اسٹینڈرڈ کے جو ہمارے ہاں معیارات ہیں ان میں سے 91% اپنے آپ سے خوش نہیں ہے, وہ اپنی لکس سے خوش نہیں ہے. اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو جیسے دکھتے ہیں اس میں خوش ہیں اور راضی ہیں. سو یہ میرے لیے بہت ایک الارمنگ بات تھی کہ آپ اتنی بڑی آدھی دنیا کی آبادی اور اس میں سے 90% انسیکیور ہے کسی بارے میں, 90% کسی نہ کسی بارے میں ناخوش ہے اپنے آپ سے. سو کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سو آج ہم اس بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے تھوڑا سا. آپ میں سے کوئی اگر اپنا کیمرہ آن کرنا چاہے تو کیمرہ بھی آن کر سکتے ہیں. آپ میں سے جب کوئی گفتگو میں شامل ہونا چاہے, کوئی کامنٹ ہو, کوئی بات ہو, کوئی بات شیئر کرنا چاہیں, آپ ہینڈ ریز کیجیے, ہم آپ کو شامل کریں گے. آپ انمیوٹ کر کے ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو جائیے. سو ہمارے ساتھ ہماری تھوڑی سی دوستیں موجود ہیں, سنیا, ماما, ہماری بچیاں موجود ہیں اور جواد صاحب موجود ہیں. سو ہم آج اسی بات کے اوپر بات کریں گے کہ کیا سائیکالوجی ہے اس کے بیہائنڈ, کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی اسکن میں خوش نہیں ہیں, ہم اپنی کس چیز کو اسٹینڈرڈ بنا کے اور کون سے سپرفیشل اسٹینڈرڈس کے پیچھے جانے چاہ رہے ہیں, اور ایک اتنا بڑا ٹرول لے کے ہم کیوں کیری کر رہے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر. سو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے. سو آپ میں سے کوئی پہلے بات کرنا چاہے آپ بات کر لیجئے, ورنہ میں جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان کو موقع دیتے ہیں وہ اپنی اپنی بات کر لیں اس بارے سے ریلیٹڈ. سب آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ عائشہ آپ کچھ بات کرنا چاہیں گی؟ ہاں جی, آئی تھنک کافی اچھا ٹاپک ہے, اور موسٹلی وٹ آئی انڈرسٹینڈ فرام اٹ از بینگ اے ینگ وومن مائی سیلف کہ ہمارے ہاں جو ویلیڈیشن کا کرائٹیریا ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو گیا اوور دا جو آہستہ آہستہ جس طرح زمانہ آگے بڑھ رہا ہے.
اسپیشلی مسلم سوسائٹیز. ہمارا جو انر لوکس ہے, ہم مطلب جو ویلیڈیشن کا ایک سورس ہے جو ہمارے لیے اللہ کی ذات ہونی چاہیے, ہمارا وہ سارا لوکس شفٹ ہو گیا ہے باہر سے. اور ہمیں لگتا ہے کہ جو باہر کے اسٹینڈرڈس ہیں, سپرفیشل اسٹینڈرڈس, جس میں بیوٹی عورتوں کے لیے بہت بڑا ہے, یا پھر انفلوئنس ہو گیا, پیسہ ہو گیا, یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ the reason we do all of this is because we want some sort of validation that tells us کہ اچھا we are enough, یا ہماری جو ویلیو ہے وہ اس چیز میں ہے. حالانکہ اگر کیونکہ ہم نے دین کے سارے جو کور ہے, دین کی سول ہے, وہ ہم بھول گئے ہیں. if you recognize that, then women especially would realize کہ اللہ نے جو بیوٹی کا جو دنیا ہم پہ ایک unnecessary standard تھوپتی ہے, اللہ نے ہمیں اس میں بہت آسانی دی ہے, so that we can focus inwards and work on what really matters. What do you think is going wrong? Why are not we focused inwards and validation outwards کی طرف? What is going wrong and what do you think it's wrong or not? اور آپ کو یہاں ایکچولی ہم یہاں پہ ہاں ایک بات میں ضرور کلیئر کرنا چاہوں گی, ہم یہاں پہ اس پوری انڈسٹری کو وچ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری, ویپن انڈسٹری کے بعد سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری آف دا ورلڈ از بیوٹی انڈسٹری. سو وی آر ناٹ ہیئر ٹو بیش اٹ, وی آر ناٹ ہیئر ٹو ہم جو لوگ اس مطلب ہم کسی کو غلط کہنے کے لیے نہیں ہیں, لیکن اس سے ریلیٹڈ انسیکیورٹیز کے ایڈریس کرنے کے اوپر, اس سے ریلیٹڈ سائیکالوجی کے اوپر, اور اس بارے میں جہاں پہ کمزور پڑنے والی بات ہو جائے, جہاں پہ ہمیں لگے کہ کچھ غلط ہونا شروع ہو گیا ہے, یا یہاں پہ ہماری خوشی افیکٹ ہونی شروع ہو گیا ہے, ہماری ذات افیکٹ ہونی شروع ہو گیا ہے کسی چیز کو اٹین کرنے کے لیے, ہم صرف ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں اور اس کے بعد ہم سبا کو شامل کرتے ہیں. آئی تھنک وہ جو آپ نے بات کہی ہے سائیکالوجی جو پوائنٹ آف ویو ہے نا, کہ جب ایک میس لیول پہ ایک چیز ہونے لگ جاتی ہے اور آپ کو ہر جگہ سے ایک ہی میسج مل رہا ہوتا ہے, تو دیٹ کائنڈ آف اسٹارٹس ٹو مورف یور سائیکالوجی اے بٹ. وین یو آر کانسٹنٹلی بینگ گیون دا سگنل ہر جگہ سے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے, چاہے وہ آپ کے ایڈس ہیں, ایون ان یور سوشل گیدرنگس, someone who is more stereotypically beautiful will be given more chances to progress or talk, and people will be more likely to hear what they say. تو یہ چیزیں انکانشیسلی ہم پہ اتنا افیکٹ ڈالتی ہیں کہ وی اسٹارٹ ٹو سے کہ اچھا مے بی دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو فوکس مور آن. تو آئی تھنک دیٹ کائنڈ آف ہیز مورفڈ آور سائیکالوجی اوور دی ایئرز, سوشل میڈیا, all of these subliminal messages we've been given. So we need to kind of focus back on where we get our messages from. بالکل ٹھیک. صبا آپ شامل ہونا چاہیں گی گفتگو میں؟ جی تھینک یو سو مچ. اور بہت دنوں بعد میں آئی ہوں تو اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو دوبارہ دیکھ کے, اور بہت اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے. بس چھوٹی سی بات کہوں گی, میرا اوپینین اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج کل کچھ بھی نیا نہیں ہو, ہمارے اوپر پہلے سے یہ چیز جو ہے طاری ہے, کیونکہ اسپیشلی ویمن کے لیے آئی تھنک بچپن سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہ ہماری ورتھ ہماری لکس میں ہے. اور جو چیز چینج ہوئی وہ یہی ہے کہ دیر از مور ٹیکنالوجی. پہلے میک اپ ہوتا تھا اور چیزیں ہوتی تھیں, وی ور آلویز یوزنگ دیٹ. اور آج کل کے زمانے کے ریلیٹو میں صرف یہ کہوں گی کہ آج کل مجھے لگتا ہے کہ اور بہت پرابلمز آ گئی ہیں. میرٹل کپلز میں بہت پرابلمز آ گئے ہیں, ایکسٹرا میرٹل افیئرس کا ایشو بہت زیادہ آ گیا جس سے خواتین انسیکیور ہو جاتی ہیں. دس از سم تھنگ آئی ایم سیئنگ ان مائی ایکچوئل لائف, پریکٹیکل لائف, جس کی وجہ سے لڑکیاں انسیکیور ہو جاتی ہیں. خواتین اسپیشلی جو کہ لٹل بٹ اہیڈ ان لائف ہے, جن کے 2 بچے, یہی خواتین زیادہ تر جا رہی ہوتی ہیں اس طرح کے پروسیجرز کرانے کے لیے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میری اپنی بہن جو ہے وہ ڈرمیٹولوجسٹ ہے, اور وہ یہ she gets to interact with a lot of people, and she tells me that most of the people who are getting most of these procedures are those people who have turbulent married lives. تو نارمل لائفز میں لوگ اٹھ کے نہیں آ رہے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ لوگ ہیں جن کی یا تو دوسری شادی ہے یا اس طرح کے کوئی پرابلمز ہیں, who feel the pressure of keeping themselves very much up to the top, اور ان کی پوری ورتھ ان کی لکس میں. So that's my opinion. اور سوشل میڈیا وغیرہ کو لوگ بلیم کرتے ہیں, پر میرا نہیں خیال کہ سوشل میڈیا نے بہت زیادہ چینج کیا ہے. میرے خیال سے ہمیشہ سے ہی ہماری مینٹالٹی تھوڑی سی اس طرح کی ہے کہ وی پٹ ورتھ ان لکس. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ایڈ کیا. ماما آپ سنیں, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ میں یہاں پہ جو ہے نا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم آف کورس جب ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے ٹاپک کو, تو وی آر ڈسکسنگ کہ ہم بیوٹی اور یوتھ اور لانجیوٹی کے بارے میں بات کریں گے. اور میرے خیال سے کہ یہاں پہ یہ چیز کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ تینوں
کنیکٹ ضرور ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, بٹ دے آر ٹوٹلی ڈفرنٹ. longevity has more to do with your lifespan, and youth has more to do about your physical and biological health, and uske saath connected hai. And then beauty has to do with your aesthetics. تو it's not just beauty کہ آج ہم جو بھی چیزیں فیس کر رہے ہیں وہ صرف بیوٹی کے کنسرن کو لے کر نہیں ہے, بٹ اٹس مور دین دیٹ. یو وانٹ ٹو لیو مور. یہ جو اینٹی ایجنگ ایک پوری مارکیٹ ہے آپ کی, ابھی آپ دیکھیں $60 billion کی ہے گلوبلی. ابھی اٹس گوئنگ ٹو ٹچ تقریباً 80 اینڈ دین 2030 تک یہ جائے گی 160 تک. اور جو پروموشنز بھی ہیں, جو مارکیٹنگز بھی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ اینٹی ایجنگ, ریورس, فار ایور بیوٹی. سو یہ جو اسٹریٹجی ہے مارکیٹنگ کی, یہ بہت اہم ہے کہ آپ کے اندر کیا امبیڈ کیا جا رہا ہے, آپ کو کس طرف آپ کا فوکس دلایا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ میں چاہ رہی تھی کہ ہم سب شیئر کریں کہ ہم اس چیز کو لیتے کیسے ہیں, اپارٹ فرام کہ یہ چیز کوئی اچھی ہے یا بری ہے. یہاں کوئی ڈرماٹولوجسٹ بیٹھی ہوتی نا تو کمال کا ایڈیشن ہونا تھا کہ وہ پھر اپنے پوائنٹس ہاں بالکل, آئی ووڈ لو ٹو ہیئر فرام ہر. اینڈ پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم سب کہ بیوٹی ایستھیٹیکلی اپنے آپ کو فکس کرنا, ٹھیک کرنا, کیونکہ بہت سارے یہاں پہ خواتین ایسی بھی آپ کو مل جائیں گی جن کا جینوئنلی کوئی پرابلم ہے, دے نیڈ وہ ایستھیٹک امپروومنٹ, ان کی ضرورت ہے. نہیں وہ تو اس کو تو ہم میرا خیال ہے کیٹر نہیں کر رہے, وہ تو ظاہر ہے جو ضرورت ہے, جو نیڈ ہے وہ تو ہوگی. پھر یہ ہوگا نا کہ ضرورت کی ڈیفینیشن ہر کسی کی اپنی سبجیکٹو ہوگی, ٹھیک ہے. پھر آپ وہاں باؤنڈری لائن ڈرا نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا تو پھر ہر کسی کی اپنی ہوگی. ہو سکتا ہے کسی کی ڈارک کمپلیکشن آپ کے لیے علامت ہو خوبصورتی کی اور اس کے لیے یہ چیز نہ ہو. اسی طریقے سے نوز ہو سکتا ہے, اسی طریقے سے آپ کی چن ہے, اسی طریقے سے آپ کی باڈی ہے, اسی طریقے سے آپ کے بال ہیں. ہر کسی کے پاس پھر اپنی جسٹیفیکیشن ہوگی. ایک تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو لے رہے ہیں. کوئی بھی میرے خیال سے یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ آبسیشن کسی چیز کے لیے ہو جانا از گڈ, بٹ ہاؤ ڈو وی پرسیو اٹ. کلچرل کی ایک بات سامنے آئی کہ ہمارے صدیوں سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے ہونی چاہیے, لیکن اب اس میں آپ سمجھیں کہ ایک کیک ہے, اس کے اوپر مزید چیری آن ٹاپ ڈالا جا رہا ہے بائی یہ جو مارکیٹنگ ہے, انفلوئنسرس کے تھرو, انسٹاگرام کے تھرو, آپ کی جو یہ ٹیکنالوجی اے آئی, اس کے تھرو آپ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے مزید. اب وہ تو ظاہر ہے ہم پہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے پرسیو کرنا ہے. لیکن ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ نیگیٹو ہے اور یہ نہیں ایگزسٹ کرنی چاہیے؟ بیکاز ہم بھی جب عام بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, وین وی ٹاک اباؤٹ بوٹاکس, تو ہم جج کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اس نے بوٹاکس کرایا ہوا ہے, نیچرلی یہ بہت اچھی تھی, اور پلاسٹک سرجری اور سم تھنگ لائک دیٹ. جیسے ابھی میں آپ کو ایک دو فیکٹس اور ایڈ ان اس میں کر دوں. ساؤتھ کوریا از نون دا کیپٹل آف پلاسٹک سرجری. ان فیکٹ وہاں پہ گریجویشن پہ لڑکیوں کو گفٹ کی جاتی ہیں کہ آپ اب پلاسٹک سرجری کروا سکتی ہیں, اور آلموسٹ 90% وہاں پہ جو ہیں خواتین, ان کی پلاسٹک سرجری ہوئی ہوئی ہوتی ہے, کسی قسم کی انہوں نے پلاسٹک سرجری کرائی بھی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کورین یوتھ جو آپ کے پروڈکٹس ہیں وہ پروموٹ بھی کیا کر رہے ہیں کہ آپ کی بیبی لائک اسکن ہو جائے. یہ دے ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ یوتھ فل رہیں یا یوتھ سے کنیکٹڈ نہیں ہے, اینٹی ایجنگ سے, کہ آپ کی بیبی لائک اسکن ہو جائے جس میں کوئی رنکلز نہیں ہے, جس میں آپ کی آئیز, آپ کی اسکن. سو یہ ایک پوائنٹ آف ڈسکشن بن سکتا ہے کہ ہاؤ آر وی ٹیکنگ آل دیز تھنگس. میرے خیال میں اس میں جس طرح ابھی سنیا نے کہا کہ اس میں صرف ایک ایلیمنٹ نہیں ہے بیوٹی کا, اس میں 3-4 چیزیں آ جاتی ہیں. میں اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھ رہی ہوں. یہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے یا آپ کی اوور آل لائف اسپین میں جو آپ کا پروڈکٹیو ایرا ہے اس کو اسٹریچ کرنے کی ایک ایفرٹ ہے. وہ آپ کی اگر اف یو آر ماڈل اور اف یو آر ایکٹریس, تو آپ کے لیے آپ کی لکس اتنی ہی میٹر کریں گی جتنی ایک ڈاکٹر کے لیے اس کا سرجری کرنے کا ہاتھ. ٹھیک ہے, تو آپ اپنی پروڈکٹیو ایج کو کس طرح سے بہتر کر رہے ہیں. پھر جو پروڈکٹیوٹی کے ساتھ جڑے جو پاور ڈائنامکس ہیں,
ان ایوری واک آف لائف. آپ اپنے ورک پلیس سے, اپنے گھر, اپنے سوشل سرکلز, اپنے سیٹ اپس, اکانومی میں اپنا ان پٹ, یہ سب چیزیں آپ کی اوور آل پروڈکٹیوٹی کو گیج کرتی ہیں. یہ چیز میرا خیال ہے آؤٹ آف کنٹرول وہاں پہ آتی ہے جب آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو گیج کرنے کا صرف ایک ہی پیرامیٹر رکھتے ہیں, وہ فائنینشیل کیپٹلزم ہے. تو پھر ظاہر ہے آپ یو ول گو آل آؤٹ. پھر اگر آپ کو اپنا پورے کا پورا فیس تبدیل بھی کرانا ہے تو یو ہیو اے ویری سین جسٹیفیکیشن فار دیٹ, کیونکہ آپ کے لیے مقصد وہ ہے. تو پروڈکٹیو رہنا اس میں قطعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے. بینگ مسلم, بینگ ہیومن ایکچولی فار دا ویری بگننگ اسٹیپ, اور ایز اے مسلم آپ کو پروڈکٹیو رہنا ہے. اف یو آر ناٹ پروڈکٹیو تو آپ غلط کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ بھی. ریسورسز, کیونکہ آپ کی باڈی بھی ایک ریسورس ہے نا جو اللہ نے آپ کو دی ہے, تو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. آپ کو اپنی ویلنس کا دھیان اتنا ہی رکھنا ہے. 2014 سے پاکستان میں ویلنس انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے, وچ از آل اباؤٹ بینگ یوتھفل, بینگ ینگ. آپ کی بونز, آپ کی اسکن, آپ کے مسل, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف اٹ. آپ کو اپنے ہیڈ ٹو ٹو ہر چیز کے لیے, جس طرح 10 سال پہلے تک آپ کو ہیڈ ٹو ٹو ہر چیز کے لیے مارکیٹ میں کاسمیٹک مل جایا کرتی تھی, اب آپ کو ہیڈ ٹو ٹو ہر چیز کے لیے سپلیمنٹس مل رہے ہیں. آپ کو ہر لیول پر اس میں پھر آپ کو کیٹیگریز مل رہی ہیں. اٹس اے ویری بگ انڈسٹری ناؤ. اور وہ ایکچولی کلیم کیا کر رہی ہے کہ وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھا رہی ہے, آپ کی یوتھ کو بڑھا رہی ہے, آپ کی بیوٹی کو بڑھا رہی ہے. آف کورس جب آپ ہیلدی ہیں, وین یو لک گڈ یو فیل گڈ. تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے اف یو آر کیریڈ اوے ود دیز تھنگس تو پھر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ نے. وہ جو پوائنٹ دیا ہے وہ بالکل پازیٹیو سائڈ پہ چلا جاتا ہے, اور وہ بہت مطلب وہ تو سیلف کیئر کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سیلف کیئر کے اندر آ جاتا ہے. لیکن ابھی آپ ویسٹ میں بھی دیکھیں کہ دس ٹینیج جنریشن از بینگ لیبلڈ ایز, ایون ٹینیج سے پہلے والی 9, 10, 11 سال کی بچیوں کی جنریشن بھی از بینگ لیبلڈ ایز سفورا جنریشن. دے آر سو obsessed with the product use. اور وہ جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ میں ایک 10-11 سال کی بیٹی کی ماں ہوں, اینڈ میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر بچیاں تصویریں لے رہی ہیں تو فلٹرز وہ والے لگائے جا رہے ہیں جو ایک سیٹ اسٹینڈرڈ کے اوپر آپ کے فیچرز کو تھوڑا سا ٹویک کر کے آپ کی ایک پرفیکٹ شیپ بناتے رہیں. میں جس جنریشن سے ہوں, لائک آئی ایم پریٹی اولڈ, سو ہمارے ٹائم کے اوپر تو آپ کے پوری کے پورا یہ والا کانسیپٹ کہ آپ کا رشتہ ہونا ہے, اور وہ ہمارے ٹائم کے اوپر تو فیئر اینڈ لولی یوز ٹو بی دا بگیسٹ برانڈ امبیسڈر فار بیوٹی. کہ ہاں کہ آپ گورے ہیں تو ایک دیکھیں آپ کی پوری سوسائٹی میں ایک پریویلنگ اسٹینڈرڈ بن رہا ہے نا کہ اگر رنگ صاف ہونا چاہیے لڑکی کا, اور اس سے لڑکیوں کے مائنڈ سیٹس چینج ہو رہے ہیں, بچیوں کے مائنڈ سیٹس چینج ہو رہے ہیں, یا ایکسپیکٹیشنز چینج ہو رہی ہیں. اب بیوٹی اوور انٹیلیجنس اینڈ کیریکٹر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے, اور کہاں پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ آر یو بینگ کیریڈ اوے ود اٹ, اور دس از یور نیڈ. نو بڈی از بیشنگ اٹ. تیار ہونا, سیلف کیئر, کیرنگ یور سیلف نائسلی, بینگ پریزنٹیبل, بینگ پلیزنٹ, یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ آپ کے پورے امیج, آپ پہلے جس طرح کھانا پہلے آنکھوں سے کھایا جاتا ہے, اسی طرح سے آپ کی پرسنالٹی کے اندر آپ کیسے دکھ رہے ہیں, آپ کیسے چل رہے ہیں, آپ کیسے کیری کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں بہت ایڈنگ فیکٹرز ہیں. مگر obsession with it is in my opinion a problem. آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ میں بس یہ کہنا چاہوں گی, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ویسٹ میں بچیاں جو ہیں کس طرح رہ رہی ہیں, تو آئی ایم لیونگ دس. میری اپنی بیٹی بھی اس سال جائے گی سیکنڈری اسکول میں. تو سیکنڈری اسکول میں لنڈن میں ہوتی ہوں, تو میری سیکنڈری اسکول کی جو بچیاں ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو یہ چیز اتنی کلیئر نظر آتی ہے جس طرح سے وہ ڈریس اپ کرتی ہیں, ہاؤ مچ ایفرٹ دے پٹ ان ٹو دیئر ہیئر. انہوں نے وگز لگائی ہوتی ہے, لیشز جتنی بڑی میں نے اپنی شادی پہ لگائی تھیں اتنی بڑی انہوں نے روز لگائی ہوتی ہیں. اور ساتھ میں جو آپ سیکنڈری اسکول کے لڑکوں کو دیکھتی ہیں تو وہ بالکل اسی حالت میں آئے ہوتے ہیں جیسے ابھی بستر سے نکل کے آئے ہوں. یہ والی چیز جب میں دیکھتی ہوں تو اسی لیے میں یہ بات کہتی ہوں کہ آئی تھنک اٹس سو امپورٹنٹ ٹو ٹیچ گرلز دیٹ دیئر ورتھ از ناٹ ان دیئر لکس, بیکاز دس از واٹ ایوری تھنگ از اسٹیمنگ فرام. جیسے کہ آپ نے کہا اپنا خیال رکھنا تو سب کو چاہیے, اور جہاں تک آپ کی مطلب اگر آپ اپنے لیے افورڈ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ. آئی تھنک دیر از نتھنگ رانگ ود گیٹنگ بوٹاکس ایون.
But I think it's very important to come from the right mindset that you're not doing this to impress people around you. Your worth does not depend on how good you look. And it's so important to empower girls beyond that کہ بھئی آپ اتنی ایجوکیٹڈ ہیں, آپ کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ ہے, ڈفرینٹ طریقوں سے ان کو بتائیں کہ یہ آپ کی ورتھ ہے, بجائے اس کے کہ ہم جیسے آپ نے کہا کہ فیئر اینڈ لولی, تو میں بھی اسی زمانے کی ہوں. سو لیٹس ناٹ پٹ دیٹ ان ٹو دا گرلز مائنڈ, اینڈ اٹ ڈزنٹ میٹر, اٹ اسٹارٹس فرام میک اپ اینڈ اٹ گوز آن ٹو وٹ ایور ٹیکنالوجی ول آفر یو. جب تک ہماری بچیاں بڑی ہوں گی اور بھی بہت کچھ آ چکا ہوگا. سو مائنڈ سیٹ از امپورٹنٹ. میں یہاں پہ جو ہے نا ایک پازیٹیو بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ نے بے نظیر ابھی بتایا نا کہ جو آپ بات کر رہی تھیں کہ ینگ گرلز ہاؤ دے آر obsessed with سفورا کلچر اینڈ میک اپ اینڈ آل اینڈ ایوری تھنگ, اور ابھی انہوں نے بھی یہی بات کی. بٹ میں چاہوں گی کہ ہم ضرور اس چیز کو بھی ایکنالج کریں کہ یہ جنریشن نے بہت سارے اسٹیریوٹائپس توڑے بھی ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں ینگر گرلس ناؤ دے وانٹ کرلی ہیئرس, بیبی ہیئرس, ایز ان پاسٹ یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ اسٹریٹ بال ہی ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہی ہیں, اور آبسیشن کہ آپ نے بال اسٹریٹ کرنے, پتہ نہیں پچھلی جنریشن نے کیا کیا نہیں کیا بال اسٹریٹ کرنے کے لیے, ایون بوائز. اینڈ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ کمپلیکشن, they are owning their dark skin, they are flaunting their dark skin, their lips, their nose. اس میں آپ دیکھیں لپسٹکس جو آپ کے لپ کلرز ہیں, they are applying dark, ریئلی ڈارک بولڈ کلرز, کیونکہ یہ بھی پرانے ٹائم میں سمجھا جاتا تھا کہ دس از ناٹ اے گڈ سائن, آپ ینگر بچیاں تو نہیں لگا سکتی ہیں ڈارک کلرز. سو دے آر ایکچولی بریکنگ آل دا اسٹیریوٹائپس ایز ویل اینڈ ڈیفائننگ اینڈ میکنگ دیئر اون ویلیوز اراؤنڈ بیوٹی. وہ ایک نیگیٹیوٹی مائنڈ سیٹ وہ سب اپنی جگہ ہے, کوئی آبسیشن نہیں ہونا چاہیے, کوئی آپ کو اوور ویلم نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ٹرینڈ یا چیز سے, لیکن ہمیں یہ بھی اکنالج کرنا چاہیے کہ دس جنریشن بہت ساری چیزیں اس پہ وہی کہہ رہی ہوں نا کہ ایکسپریشن اینڈ اسپیکنگ دیئر مائنڈز آؤٹ لاؤڈ از سو, یہ اتنی پاور ہے آپ کے بچوں کے پاس اور آپ کی یوتھ کے پاس کہ وہ جو سوچتے ہیں جو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں, ایکسپریس کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہی بات جیسے صبا نے مینشن کی کہ ڈائریکشن اس کے اندر جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن کی ضرورت ہے, تو کہ obsession نہ بنے. جواد صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں آپ لوگوں کی اتنی اچھی گفتگو سن رہا تھا, میں نے سوچا کہ یہ چلتی رہنی چاہیے, اور گفتگو کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ چلتی رہے اور ہوتی رہے. اچھا, میں آپ سے عرض کروں, مجھے تھوڑا سا ذرا مختلف طریقے سے ایڈریس کریں اگر ہم چیزوں کو. آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی خوبصورتی اپنی کائنات میں ارد گرد نظر آتی ہے, اپنی زمین پر نظر آتی ہے, اس میں ایک بنیادی ایلیمنٹ اس کا جیومیٹریکلی بالکل ایگزیکٹ ہونا ہے, سیم ہونا ہے. یعنی کسی ایک جگہ سے بھی کوئی آپ کو خرابی نظر نہیں آئے گی. مثال کے طور پر اگر آپ سیاروں کو گھومتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ جیسے بھی ہیں وہ اپنی اس خوبصورتی میں ہیں, بیکاز جس راستے پر ان کو چلنا ہے وہاں چل رہے ہیں, جیسے تھے اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں, جو ان کو بنایا گیا ہے جس مقصد کے لیے وہ پورا کر رہے ہیں. تو آپ کو دھبوں کے باوجود چاند خوبصورت لگتا ہے, اور دھبوں کے باوجود آپ چاند جیسی اور چاند جیسا چاہتے ہیں, یہ ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہ نظر اور وہ نظریہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دیکھنے والا کہاں سے دیکھے گا اور کیسے دیکھ رہا ہوگا. مجھے جو پرابلم ہوتا ہے اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے, اور خاص طور پہ جس طرف اب ہم جا رہے ہیں, جیسے میں شروع میں سن رہا تھا, ہماری کسی بہن نے یہاں ذکر کیا تھا کہ وہ میک اپ سے اب اور بہت ساری چیزوں کی طرف, ہم پلاسٹک کے لوگ بنانے لگ گئے ہیں نا. تو اس میں جو انسان اگر اپنی جو جس حالت میں وہ موجود ہے اس میں خوش نہیں ہے, تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہو سکتی. جیسے دولت اگر جتنی ہے اور جیسے حالات ہیں, آپ اس میں خوش نہیں ہیں تو آپ کی ہرس بڑھتی چلی جاتی ہے, پھر آپ اس میں بھی خوش نہیں ہو سکتے. بالکل ایسے ہی وہ تمام چیزیں, یعنی آپ کو ایک مرتبہ اس کے اسراف کی عادت پڑ جائے تو آپ اس میں اپنی سکن میں اس میں کمفرٹیبل ہی نہیں رہتے. جو پرابلم اس میں اس وقت کی دنیا میں مجھے بہت شدید نظر آتا ہے, جیسے میں پچھلے دنوں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جب یہ انڈیا میں
آپ نے دیکھا ہوگا اوپر تلے یہ ہونا شروع ہوا تھا کہ وہ مس ورلڈ آ رہی ہیں, مس یونیورس آ رہی ہیں فلاں. تو میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ایکچولی یہ پوری کی پوری مہم تھی بہت بڑی بڑی کاسمیٹک کمپنیز کی, جنہوں نے, کیونکہ ہندوستان سب سے بڑی کاسمیٹک مارکیٹ ہے دنیا میں, تو وہاں پہ ان بچیوں کو, ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ٹورڈز دا بیوٹی اور دا بیوٹی پروڈکٹس, تو وہ ایک پوری مہم چلائی گئی ہے. وہ ہر بچی کے لیے آپ نے ایک سٹیٹس طے کر دیا بیوٹی کے لحاظ سے کہ مجھے یہ اچیو کرنا ہے, اس کے برابر میں جانا ہے, اس کے قریب جانا ہے, اس طرح کا نظر آنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک بزنس بن گیا اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں سامنے آنے لگی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا وہ بچیاں جو وہ نہیں ہیں, جو وہ بننا چاہتی ہیں, وہ بیوٹی پروڈکٹس کے نتیجے میں جب بن جاتی ہیں تو جو وہ حاصل کرنا چاہتی تھی وہ کر لیتی ہیں؟ یعنی یہ عجیب بات ہے نا. آپ کو یہ بات خود سے معلوم ہوتی ہے کہ وہی لوگ جن کے ہاں وہ پوٹینشل موجود ہوتا ہے اس فیلڈ کا یا اس جگہ کا, وہ اس پوٹینشل کو انہینس کرتے ہیں کسی نہ کسی جگہ پر. جیسے ابھی آپ خود ذکر کر رہی تھیں کہ کوئی آدمی اگر لپسٹک استعمال کر رہی ہے, کوئی خاتون, تو ایک کلر دیا جا رہا ہے, لیکن اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں شامل کر دی جائیں جو اس کو صرف ایک رنگ تک محدود نہ رکھیں, یعنی اس کو ایک پلیزنٹ نظر آنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اور بڑھانے والا بن جائے, تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی. مجھے پرابلم یہاں سے ہوتا ہے. اور آخری بات جو شروع میں اس وقت سن رہا تھا جب میں اٹھ کے نہیں گیا تھا, یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی. مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کشمکش میں, کیونکہ ایک پوری دنیا گزری ہے جس میں ہم نے یہ کوشش کی اور یہ بتایا اپنی بچیوں کو کہ تمہاری زندگی کا واحد مقصد یہ ہے کہ تمہیں بڑے ہونا ہے, اور بڑے ہو کے تمہیں کسی کے لیے قابل قبول ہونا ہے, تاکہ تمہیں کوئی پرنس آئے گا, اس کے بال اڑے ہوں گے, ایک پنکھا چل رہا ہوگا, سفید گھوڑے پر وہ سوار ہوگا, اور وہ آ کر تمہارا ہاتھ پکڑے گا اور تمہیں لے جائے گا, اور وہ پرنس بھی اصل میں کسی پرنسس کو ڈھونڈنے ہی کے لیے آیا ہوگا, تو لہٰذا تمہیں وہ بن کر رہنا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی ساری ایفرٹ, ساری کی ساری توجہ وہ پرنس کے حصول میں صرف ہو گئی. جیسے آپ جب غریب ہوتے ہیں تو آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یار مجھے روٹی مل جائے, لیکن جیسے ہی آپ کو روٹی ملنے لگتی ہے تو پھر آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اچھا گاڑی بھی ہونی چاہیے. جیسے ہی آپ گاڑی حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کے یہ نہیں ہوتا کہ اب یہ تمام چیزیں میرے ارد گرد جو پیرافرنیلیا تھا وہ تو موجود ہے, میں نے وہ چیزیں حاصل کری نہیں. اب ایک ہرس پیدا ہوتی ہے, اور پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب میں اس بزنس میں بہتر ہونا چاہتا ہوں, میں ملک میں بہتر ہونا. بالکل ایسے ہی اس معاملے کے اندر بھی یہ چیزیں ہونے لگتی ہیں. تو آپ کا اپنا کمفرٹیبل ہونا, آپ جیسے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ خود ایک معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس پہ بھی بہت لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ نے اپنی کیئر نہیں کی اور آپ خود ایک پلانٹ نظر آتے ہیں, ایک گول مٹول پلانٹ ہے جو دنیا پر چلا پھر رہا ہے, تو اس کا بیوٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی اپنی جیومیٹری, آپ کے اپنے ساتھ ایک ظلم ہے جو آپ کر رہے ہیں. اس سکن میں فٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا چلنا, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا بات کرنا, آپ کے چیزوں کو لے کر چلنا, آپ کا کسی موقع کے اوپر جب معاملہ پڑ گیا ہے تو اس کے اندر بیہیو کرنا, یہ ہے جو اصل میں آپ کی وہ لانگ ٹرم بیوٹی کا باعث بنتا ہے. یعنی آپ اٹریکٹیو ہونے لگتے ہیں. آپ کبھی غور کر کے دیکھیں, جو لوگ خوبصورت سے شادی کرتے ہیں وہ خوبصورت تک شادی کرتے ہیں, اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوتا. نادیہ, آپ انمیوٹ کر کے اپنی بات کر سکتی ہیں. تھینک یو. سب بھی بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, میرے تو بس سن رہی تھی غور سے. اصل میں میں نے ابھی تھوڑا سا کنٹراسٹ پیدا کیا تھا. جی میں نے تھوڑا سا کنٹراسٹ پیدا کیا تھا ابھی اچھی اچھی باتوں کے درمیان میں. نہیں, آپ نے بھی بڑی جامع گفتگو کی ہے, بہت اچھی, سبھی بہت اچھی. اصل میں ایک دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھ رہی تھی. پہلے تو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو یہ تھا کہ عورتوں کی ہمیشہ سے یہ سائیکالوجی رہی ہے کہ وہ خوبصورت لگنا چاہتی ہیں. شاید اسی وجہ سے اگر آپ اینٹیک میں جا کے دیکھیں تو لپسٹکس بنائی گئیں, پھر اس کے بعد پاؤڈر جو ہے وہ بنایا گیا. فرانس کے ریولوشن میں ہم نے دیکھا کہ مرد بھی پاؤڈر لگاتے تھے, وگیں لگاتے تھے اور یہ سب کچھ.
اور ایک تو یہ پرسپیکٹیو تھا میرے ذہن میں. اس کے بعد جب انڈسٹریلائزیشن آئی ہے اور انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے تو اس میں پھر میک اپ انڈسٹری جو ہے اس نے عورتوں کی سائیکالوجی کو استعمال کیا. یہ بھی ایک پرسپیکٹیو تھا میرے ذہن میں. اور چونکہ اس وقت ہم ایک آن دا ہول جرمنی میں یا یورپ میں امریکہ یہ سارے ممالک جو ہیں یہ کیپٹلسٹک کنٹریز ہیں اور کیپٹلسٹک سوسائٹی کا یا کیپٹلسٹک جو فارم ہوتی ہے اس میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ انسانی نفسیات کو استعمال کیا جائے, فریمنگ ایفیکٹس یوز کیے جائیں, انڈوومنٹ ایفیکٹس یوز کیے جائیں. اور شاید اس وجہ سے جو ہے ہماری جو بیوٹی انڈسٹری ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری ہے آفٹر ویپن انڈسٹری. اور چونکہ 90s کے بعد پاکستان میں بھی کیپٹلزم کے اثرات ہم کافی دیکھ رہے ہیں تو شاید اس وجہ سے جو جنریشن جو اس وقت 40s اور 50s کی ہے چونکہ انہوں نے ینگ ایج میں یہ سب کچھ ایکسپیرینس نہیں کیا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایز اے مدر ایز اے فادر نئی جنریشن کے ساتھ تھوڑے کنفیوز ہیں کہ ہم اس پرابلم کو کیسے ڈیل کریں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ فیشن بیوٹی یہ سب کچھ ڈائنامک ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ چینج بھی ہوتا ہے, وقت کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہا ہوتا ہے. تو میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں. اچھا اس میں نا یہ جو آپ نے کیونکہ کیپٹلسٹ ماڈل کی بات کی ہے تو آپ اگر غور کریں تو اس میں سب سے بنیادی چیز وہ ہے ہی ہے کہ آپ ضرورت پیدا کر دیں. یعنی آپ بہت ساری لگژریز کو نیسیسٹیز بنا دیں, آپ کے لیے وہ ضروریات زندگی بن جاتی ہیں, تبھی آپ استعمال کرتے ہیں. اس کی ایک سب سے بڑی مثال ہمارے ہاں سوشل میڈیا ہے. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں یعنی گوگل اور فیس بک اور یہ ٹویٹر اور اس طرح کی جتنی اپلیکیشنز ہیں ان کے مالک اس وقت دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں ان کی پروڈکٹ کیا ہے. وی آر دا پروڈکٹس. یعنی میں خود کو دکھاتا ہوں, میں خود کو شامل کرتا ہوں, میں اپنی پوسٹ لگاتا ہوں, میں لائکس کے انتظار میں رہتا ہوں, میں اس کو ایڈورٹائز کرتا ہوں, میں ان کو پیسے دیتا ہوں اور کیا کر رہا ہوں ایکچولی میں خود کو نمود و نمائش کے لیے پیش کر رہا ہوں جس کے نتیجے میں وہ کما رہے ہیں. تو میری ضرورت انہوں نے کیا بنا دی کہ انسان مشہور ہونا چاہتا ہے, دکھنا چاہتا ہے, شہرت چاہتا ہے, اس کو پیسے کے ساتھ طاقت چاہیے ہوتی ہے. تو وہ ان ساری چیزوں کو ایکسپلائٹ کر دیا. جیسے ہی آپ نے ایکسپلائٹ کیا تو اس کا ایک نتیجہ نکلا. آپ دوسری طرف بھی دیکھیں کہ جو فلٹرز ایجاد ہوئے یعنی ایک فیکنس ہے نا, میں جو ہوں وہ نہیں دکھتا. وہ آپ نے میمز تو دیکھی ہوں گی نا کہ وہ فلٹر دیکھ کے ساس رشتہ لینے چلی گئی تھی تو اس کے نتیجے. تو اصل بات یہ ہے کہ میں جیسا ہوں اس طرح نہیں دکھتا اور مارکیٹ کا تقاضا یہ ہے کہ جو میں ہوں اس سے ہٹ کر بننا مجھے سکھایا جائے, ورنہ چیزیں بک نہیں سکتی, وہ مارکیٹ بن نہیں سکتی. آپ نے کبھی غور کیا, میں یہ سوچ رہا تھا جتنے یہ آج کل انرجی ڈرنکس کے اشتہار آ رہے ہیں سمجھنے کے لیے بڑی مزے کی چیز ہے. اس میں آپ کو نظر کیا آتا ہے, لوگ اڑ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, گاڑیاں اڑ رہی ہیں, چھلانگیں لگا رہے ہیں, 20 منزلوں سے اتر رہے ہیں. اٹ از آل فیک نا. لیکن وہ آپ کو بتانا کیا چاہ رہے ہیں, وہ بالکل اور چیز ہے. وہ آپ کو یہ ضرورت پیدا کر کے کہ اڑنے کی خواہش آپ رکھتے ہیں, بھاگنے کی خواہش آپ رکھتے ہیں, جوان ہی رہ جانے کی خواہش آپ رکھتے ہیں, تو اس کے اندر کیا چیز آپ کے لیے سب سے خوبصورت ہو جائے گی کہ آپ دیکھیں اگر آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. ایک زمانے میں کیونکہ ہماری ایک بہن نے بھی ہماری ایک بہن نے بھی کیونکہ تاریخ کی بات کی, آپ کو اگر یاد ہو تو ہمارے ہاں چائے اس طرح ہی تھی. اور پھر ہمارے اب صورتحال یہ ہے کہ چائے ایک مصیبت بن گئی ہوئی ہے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں, مارکیٹ پیدا کریں, ضرورت پیدا کریں. ضرورت ہوتی نہیں ہے, وہ ضرورت بنائی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں اور آپ پیسے خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر. انڈسٹری کریٹ اس جگہ سے ہوئی تھی کہ ایک ڈیزائر موجود تھی اچھا دکھنے کی, خوبصورت کی. اب انڈسٹری فلرش اس بات پہ کری کہ اب یہ مصیبت بن گئی, مطلب اوور دی ایج چلی گئی ہے نا. میرا یہ خیال ہے, میں آئی ووڈ لائک کہ آپ اس میں ضرور ایڈ بھی کریں اپنی رائے کو, اپنے نظریے کو. انڈسٹری میرا خیال ہے کہ جو تیار کی گئی تھی نا وہ فیئر کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی تھی. جیسے کہ ابھی جواد بھائی نے بھی بات کی کہ ہم سرفیس لیول کی تو باتیں کر رہے ہیں لیکن انر کیا ہے کہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میری خواہش کہ میں خوبصورت لگوں, وہ انویزیبل رہ جانے کا مسئلہ بھی ہے, وہ فیئر بھی ہے, پیچھے رہ جانے کا بھی ہے, سوشل پاور کو لوز کرنے کا بھی ہے,
پاور کو لوز کرنے کا بھی ہے. سوشل ویلیوز آپ کی وہاں پہ ہلتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اگر آپ فٹ ان نہیں ہو رہے ہیں کسی چیز کے اندر. سو وہ جو سرفیس لیول کے نیچے ایشوز ہیں, جو فیئر کے ایشوز ہیں, وہ میرے خیال سے خوبصورتی سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں. اچھا, اس میں تھوڑا سا ہم اگر ایک قدم, فیئر جو ہے نا وہ اصل میں اسی کا ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں یہ کیوں بول رہی ہوں. جیسے کہ آپ دیکھیں, اگر ہم اپنے بچپن کی بات کریں یا ہم اور پیچھے بھی چلے جائیں, خوبصورت دکھنا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. یہ تو آپ سمجھیں کہ انسان ہونے کی آپ کی بیسک نیڈ ہے. آپ اچھا تیار ہوں, آپ کے کپڑے آئرن ہوئے ہوئے ہوں, صاف ہوں, دھلے ہوئے ہوں, خوشبو لگی ہوئی ہو, آپ اپنے آپ کو سنواریں, آپ بال بنائیں. آپ آج ویکس لگتی ہے, پہلے آئلز لگتے تھے. سو دس از ویری نیچرل, ویری بیسک. خوبصورت لگنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آج ہم جو بات کر رہے ہیں اور خوبصورتی کو جب ہم بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری نگیٹو چیزیں اس سے کنیکٹ ہو گئی ہیں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو نیگیٹو چیزیں کنیکٹ ہو گئی ہیں, جس کی آپ نے ابھی پوری ڈیٹیل میں بات کی ہے, اس کے پیچھے وجہ یہ نہیں ہے کہ میں وہ خوبصورت لگنا چاہتی ہوں جو میرے انسان ہونے کا حصہ ہے. وہ بیسیکلی وہ فیئرز میں نے اٹیچ کر لیے ہیں کہ میں تو رہ جاؤں گی. اچھا, اس میں جو اہم چیز ہے جو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کے اوپر ضرور بات کریں. آپ اس وقت چلے گئے تھے تو ہم نے ڈسکرائب کیا تھا تینوں چیزوں کو, لانجیوٹی کو, یوتھ کو اور بیوٹی کو. ابھی ہم صرف یہاں پر رک نہیں گئے, ہم یہاں سے کہیں آگے موو فارورڈ بھی کر رہے ہیں. برائن جانسن, آئی ڈونٹ نو, شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے, ان کا نام سنا ہوگا. از آئی تھنک امیریکن, اور وہ ایک بہت بڑی موومنٹ چلا رہے ہیں بلو پرنٹ موومنٹ کے نام سے. اور ان کا دعویٰ یہ ہے, جو وہ اوپنلی کلیم کرتے ہیں, کہ وہ اینٹی ایجنگ جو ہے نا, ایک باڈی کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں دنیا کے, اور موت کو بھی ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا کلیم ہے. ان کا ایئرلی کوئی $2 ملین وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر, پتہ نہیں کتنے ڈاکٹرز, کتنے سپلیمنٹس. تو جب میں بات آپ کو گنوا رہی تھی جس میں نے فیئر کی 3-4 چیزیں بولی, اس میں وی ہیو ٹو آلسو ایڈ دس کہ آپ کو اپنی موت کا بھی بہت ڈر ہے, اور آپ اس سے بھی بچنے کے لیے ان سب چیزوں کی طرف جانا چاہتے ہیں. سو اگر ہم اس کو اس سے بھی کنیکٹ کریں, سو ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ, کہ یہ جو ہمیشہ رہنے والا آپ کا ایک نظریہ ہے کہ لافانی والی جو سین ہے, جو آپ کی بیوٹی بھی جو ہے وہ فار ایور ہونی چاہیے. جو آپ دیکھیں جو ٹرمز ہیں, اینٹی ایجنگ, ریورس, فار ایور, یہ سب آپ کو لے کے اس موت والے پوائنٹ پر ہی جا رہے ہیں کہ مرنا تو آپ نے کوئی نہیں ہے, اس لیے اسٹے ینگ فار ایور. اچھا, اگر آپ مجھے 5-7 منٹ دیں, کیونکہ آپ نے جو بات کی ہے نا, یہ میرا بڑا انتہائی فیوریٹ ٹاپک ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پر ذرا کھل کر بات کریں, اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ آن لائن ہیں نا, یہ بے شک اپنے مائک کھول لیں, درمیان میں روکیں, بات کریں, کوئی آئیڈیا سمجھ میں نہیں آتا اس پر بات کریں, تاکہ ہم مل کر کچھ چیزوں کو ذرا دیکھیں. یہ جو آپ نے ابھی مثال دی تھی, آپ نے شاید اگر مائیکل جیکسن کی, جی سر آپ نے جو بھی بات کی نا سوشل میڈیا کی, وہ بہت خوبصورت بات کی ہے. اور میں آپ کو اس کی بات بتاتی ہوں کہ میں خود آئی ایم جین زی, ٹھیک ہے, اور میں اب اسلام کو جیسے پڑھنا چاہیے تھا, جیسے اسلام کو سمجھنا چاہیے تھا, جیسے عمل کرنا چاہیے تھا, میں اس اللہ تعالیٰ نے مجھے, یہ میری تو کوئی اوقات بھی نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے چوز کیا اس کے لیے, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس کے اوپر کنسسٹنٹ رہوں, آمین. آپ سوچیں کہ ہمارا جو ہم اپنے پیرنٹس سے بات کرتے نا, ان کو میں بلیم بھی نہیں کرتی ہوں, میں ان کو بلیم بھی کرتی ہوں کہ جن چیزوں پہ ان کو سوچنا چاہیے تھا, جن چیزوں کے بارے میں ان کو, جس کی کہتے ہیں نا مطلب دین, ہم نے نا دین کو اللہ معاف کرے ٹیلر میڈ بنا لیے. جو میری نیڈ کو سوٹ کرتا ہے اس کو میں اپنے لیے چوز کرتی ہوں, جو اللہ نے میرے لیے چوز کیا ہے اس کو میں نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ مجھے تب یاد آتے ہیں جب میں کسی مصیبت میں ڈر جاتی ہوں, ناٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے, اب آپ یہ دیکھیں, اب اس کا بات آپ نے کی کہ ہر چیز آپ کی نیڈ بیسڈ ہوتی ہے. مطلب میری پرسپیکٹیو کچھ ہے میرے ایکسپیرینس کی بیس پہ, آپ کا ایکسپیرینس, آپ کے پرسپیکٹیو وہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو یونیفائی کیا ہے, جو ہمارا دین ہے وہ سب کو یونیفائی کرنے کے لیے آیا ہے کہ یونیفارمٹی یہاں پہ ہے. آپ سب ہیومنس کے اندر کلیشز آئیں گے بیکاز ہم سب کے پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے. ہم اس چیز کو اللہ معاف کرے اسلام پہ انڈورس کرتے ہیں, ہم اپنے پرسپیکٹیو کو انڈورس کرتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی تو اس کو سبمٹ ہی نہیں کرتے. اسلام تو ہے ہی سبمیشن کا نام ہمارا. میں آج یقین کریں کہ میں نا آج پڑھ رہی تھی کہ ہمارا اسپرچل ایک لیڈر ہے اوپر جانے کی. پہلے ہمارا اسلام آتا ہے جس میں ہمارے 5 پلرز آف اسلام ہے جن پہ ہم کام کرتے ہیں. اس کے بعد انسان ایمان پہ آتا ہے جس میں آپ مومن بنتے ہیں, اینڈ جب آپ مومن بنتے ہیں اس کے بعد پھر آپ احسان کرنا شروع کرتے ہیں جس سے آپ محسن بنتے ہیں. تو دس از اے لیڈر جس کی نہ ہمیں اس چیز کا علم ہے, نہ ہمیں پتہ ہے.
میں چیٹ جی پی ٹی سے اس دن پوچھ رہی تھی اور میں نے چیٹ جی پی ٹی سے یہ بات کی کہ ہم سوشل میڈیا اتنا یوز کرتے ہیں اور سوشل میڈیا اتنا ہمیں مطلب ہم فرسٹریشن میں آ گئے, ہم کمپیریزنس میں آ گئے, سب میں آ گئے. اس نے مجھ سے صرف ایک بڑی پیاری بات کی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ آپ کو سوشل میڈیا بیچ رہے ہیں کیا وہ خود سوشل میڈیا پہ ہیں؟ اور میں چپ کر گئی. وہ کہتے ہیں انہوں نے لٹرلی مجھ سے بات کی کہ بھائی آپ سوشل میڈیا کے پروڈکٹ ہیں, وہ چیز جو وہ آپ کے اندر وہ خود ڈال رہے ہیں وہ خود وہ زہر کیوں کنزیوم کریں؟ وہ آپ کو زہر دے رہے ہیں کیونکہ آپ اس کو خرید رہے ہیں. جب آپ کو اس چیز کی اویئرنیس ہی نہیں ہے, سوشل میڈیا آپ کو دیکھیں سر, سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے آپ کے اندر کانسٹنٹ کمپیریزن. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو دنیا کی ہر چیز کی انفارمیشن مل رہی ہے, آپ اس کو فزیکلی ایکسپیرینس نہیں کر رہے لیکن آپ اس کو ورچولی ایکسپیرینس کر رہے ہیں. جبکہ حقیقت انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. ہم خلیفہ وہ جو ہمارا وہ ہے, وہ جو ابھی میم نے بات کی کہ ہمیں جو ہے ساری زندگی زندہ رہنے والا کانسیپٹ ہے, وہ یہودی وہ کفار کا کانسیپٹ ہے کیونکہ ان کو ایمان ہی نہیں ہے کہ جی دیر از اے ججمنٹ ڈے. ہم وی آر انفارچونیٹلی وی آر بائنگ دس آل بیکاز ہمارا ایجوکیشن سسٹم وہی والی بات نا, وہ روٹ پہ کام, ان کو پتہ ہے کہ روٹ کو ڈسٹرکٹ کریں گے تو اوپر عمارت ہی آپ کی ڈسٹرکشن والی بنے گی. جب آپ کا بیج ہی انہوں نے جو ہے وہ کھوکھلا کر دیے تو آپ کا کیا پودا بنے گا؟ تو سر میرے تو نزدیک یہ ہے, باقی پلیز مجھے گائیڈ کریں سر. نہیں, بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں اصل میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آپ نے کیونکہ ذکر کیا, اس طرح کی ایک بہت لمبی چوڑی کہانی ہے جو ہم مائیکل جیکسن کے متعلق بھی سنتے ہیں. وہ خود کو کس طرح سے ٹرانسفارم کیا, کیسے بچانے کی کوشش کی, وہ کہاں سوتا تھا, وہ کیوں سوتا تھا, وہاں بیکٹیریا فری کیسے کیا گیا اس میں, پھر کیا بچ گیا. اصل میں انسان بہت ساری غیر فطری چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے, کہ خواہشوں کا شکار ہو جاتا ہے. آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ ہماری بہن نے ایک شروع میں بات کی تھی ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس کی. ایک غیر فطری عمل ہے جس کو غیر فطری طریقے سے اپنی نہ چاہی ہوئی خواہش کو چاہت بنا کر پیش کیا جائے, اس کے پیچھے بھاگا جائے اور اس کے نتیجے میں اس غلاظت کا شکار ہو جایا جائے جو آپ کو اصل میں اسی سے روکنے کے لیے دنیا میں بھیج کر آزمانا تھا خدا نے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے, ہمارے یہاں ایک پوری بحث چل رہی ہے, آج سے نہیں پچھلے 25-30 سال سے تو بہت ہی بڑھ گئی ہے. ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم اپنی زندگی خود گزارنا چاہتے ہیں, ہماری اپنی ایک شخصیت ہے, ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے, ہمیں اپنے وقار کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, یہ سب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اینڈ یٹ وی آر پروڈکٹ آلسو. کتنا بڑا یہ کبھی غور نہیں کرتے ہم. آپ جیسے ہی خود کو پیش کرتے ہیں کہ مجھے دیکھا جائے, میں دکھانے کے قابل ہونا چاہتا یا چاہتی ہوں, تو ایکچولی آپ اپنی انسانیت کے شرف سے نیچے آ جاتے ہیں. اور وہ جو ساری کہانی آپ نے بیان کی تھی, آپ ذرا غور کر کے دیکھیں. آپ کہتے ہیں میں اس میں کمفرٹیبل ہوں. نہیں, اگر آپ اس میں کمفرٹیبل نہیں تھے جو آپ تھے, تو اب جو اس میں آپ کمفرٹیبل ہو رہے ہیں یہ بھی فیک ہے. کل کچھ اور آ جائے گا تو آپ اس میں بھی کمفرٹیبل نہیں رہیں گے. یہ وقتی ایک پڑاؤ ہے جو آپ کو اس منزل کے راستے میں آ جاتا ہے. پھر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے جتنی اس طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں, بہت ساری گفتگویں پتہ چلتی رہتی ہیں, بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان ایک پوری مہم میں ہے کہ میں کسی طرح سے صرف جیتا رہوں, میری عمر بڑھ جائے, میں مروں نہیں, میرا انتقال ہی نہ ہو, فوت ہی نہ ہوں میں. وہ یہ چاہتا ہے کہ اچھا میں یہ دنیا چھوڑ دوں, میں کسی سیارے پر چلا جاؤں جہاں پہ نئی زندگی مجھے مل جائے, جہاں پر زندگی مختلف ہو جائے, جہاں عمر بڑھ جائے. اب دیکھیں کتنی بڑی مہم ہے, اور اس کے باوجود اس موت کی ساری مہم کا شکار انسان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اگر آیا تھا اور وہ جا رہا ہے, تو اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ آیا کیوں تھا اور وہ جا کیوں رہا ہے. یعنی یہ ہونی چاہیے تھی مہم. ہم نے مہم یہ بنا لی کہ میں اس کو بڑھاؤں کیسے. اب اس میں ایک اور مسئلہ پڑ گیا. پرابلم یہ ہے کہ آپ جس وقت کسی چیز کو کہتے ہیں میں نے بڑھا لیا, مثال کے طور پر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں, آپ لوگوں کے والدین ہوں گے, بوڑھے بزرگ ہوں گے, ایک ایج کے بعد انسان اگر جوان نہیں رہا تو وہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میاں مجھے آپ لے جائیں. آپ نے اگر عمر کو اس طرف سے بڑھا دیا ہے, دیکھیں اگر عمر اس طرح بڑھ رہی ہے, آپ پش کر رہے ہیں, آپ کی جوانی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور بڑھاپا آتا چلا جا رہا ہے, اور آپ کا بڑھاپا 250 سال کا ہو گیا فرض کریں,
تو آپ نے گین کیا کیا؟ اچھا وہ 250 سال کے بڑھاپے میں یہ بات کیسے طے ہو گئی ہے کہ وہ 291واں سال جو ہے اس میں آپ مریں گے نہیں؟ اچھا پھر ایک اور دلچسپ بات ہے، آپ اس مہم کا شکار ہیں کہ کسی طرح سے ہم میک اپ کر کے اور پلاسٹک کے ہو جائیں تاکہ فرشتہ ہی ہمیں لینے کے لیے آئے، موت کا فرشتہ، تو پتہ چلے کہ وہ کسی اور کو لے کے چلا گیا، غلط فہمی ہو گئی اس کو. یہ نہیں ہو سکتا. آپ جہاں سے بیہیو کریں گے آپ اسی جگہ سے پائے جائیں گے. آپ نے اگر زندگی گزارنی ہے تو زندگی اتنی سی ہے، اس کے بعد کی زندگی آپ کے لیے مصیبت بننے والی ہے. آپ دعائیں کرنے والے ہیں کہ میں جانا چاہتا ہوں. ابھی آپ یہ دیکھیں سوئٹزرلینڈ میں لوگ باقاعدہ اس کے لیے دوائیں دی جاتی ہیں، انجیکشنز لگوا لیتے ہیں، کیونکہ ایک عمر کے بعد آپ وہ رہتے ہی نہیں ہیں جس مقصد، یعنی جو آپ کے آئیڈلائز کیا، وہ شباب کا دور جو تھا آپ کا، وہ آپ کے پاس ہی نہیں رہتا. اچھا ایک آخری بات صرف میں یہ کہوں، اب جو اگلا مسئلہ آپ کو پڑ جاتا ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی عمر بھی بڑھا لی، اینٹی ایجنگ چیزیں بھی آپ نے لے لی، آپ نے میک اپ بھی کر لیے، آپ نے کوئی اور پلاسٹک سرجریز اور اس میں بھی چلے گئے. پرابلم یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا آپ کا، یعنی آپ کسی جگہ گریں گے بھی نہیں، آپ پھسلیں گے بھی نہیں. آپ کو یعنی موت صرف ایسے تھوڑی آ جاتی ہے. بالکل موت میرے اندر سے نہیں آتی، صرف موت میرے وقت سے آتی ہے. وہ کبھی اندر سے ہوتا ہے کبھی باہر سے ہوتا ہے. یہ مجھے آپ کی بات سے یہ فوراً ذہن میں آیا کہ یہ تو پرانے دور سے تو ہر سویلائزیشن میں کہیں مرنے کو اگر کنٹرول نہیں کیا جا پا رہا تو مرنے کے بعد اس کو کیمیکلز لگا کے ممیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کسی طرح امر ہو جائیں. نہیں، اس کی ساری جو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ تمام ڈالی جا رہی ساتھ ڈال کے. ہیں. ابھی بھی چائنیز جو ہیں وہ باقاعدہ اس کے غبارے بناتے ہیں، ان کی چیزیں اس میں ڈالتے ہیں، ان کو آسمان کی طرف بھیجتے ہیں، ان کو جلاتے ہیں، ان کو آگ لگاتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح سے ان کو پہنچ جائیں. اور کہیں پر وہ جو ایک پرانا کانسیپٹ جو ہم یہ پرانی سویلائزیشنس کی فوک سٹوریز میں اور ان میں پڑھتے ہیں، آب حیات کا کانسیپٹ کہ کسی طرح بس امر ہو جانا ہے، کسی طرح مرنا نہیں ہے. تو مجھے آپ کی بات سن کے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اگر ہم اس چیز کو تسلیم کر کے کہ مرنا تو ہے، اب جتنی عمر ہے اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، یا اس میں ہر ایج کے بریکٹ کو اور ہر ٹائم کو کس طرح سے ہم ذرا پروڈکٹیو اور اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. تو کہیں اگر آپ کی یوتھ نیچے جا رہی ہے، یوتھ کا گراف نیچے آئے گا، تو آئیڈیلی وزڈم کا گراف اوپر جانا چاہیے، کیونکہ آپ ایک اچھا خاصا ٹائم اس دنیا میں گزار چکے ہیں. تو اللہ نے آپ کو عقل سمجھ بوجھ دے کر بھیجا ہے، تو آپ کا ایکسپیرینس اب اتنا ہو چکا ہے کہ اگر یوتھ نیچے آ رہی ہے تو وزڈم کو اوپر جانا چاہیے. تو کہیں یہ کلیش اس لیے تو نہیں آ رہا کہ وزڈم ہمارا فوکس نہیں ہے اور یوتھ کو ہم اسٹریچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم کہیں بیچ میں آ کے پھنس گئے ہیں کہ وزڈم گین نہیں ہو پا رہی، کیونکہ ایکچولی اس ایج بریکٹ کا جو ڈیمانڈ ہے یا اس وقت جو ٹول ہے وہ وزڈم ہے، وہ یوتھ نہیں ہے. اس وقت آپ میراتھن چاہے نہ کر سکیں، لیکن آپ کے پاس ایک اتنا علم کا ذخیرہ ضرور موجود ہونا چاہیے کہ آپ کسی بہت بڑے دنیا کے مسئلے کو سالو کرنے میں اپنی ایفرٹ ڈال سکیں. تو اچھا بفور جواد بھائی آپ امامہ کے سوال کا جواب دیں اس کے. اوکے پہلے آن لائن لے لیتے ہیں. صبا آپ بات کیجیے. جی جی تھینک یو. بہت اچھی کانورسیشن آپ نے کی. میں تو آپ کو اگر آپ ہی کی بات کو ایک اور نظریے سے پوچھوں کہ زندگی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اس کو ہم کیوں نہ فلی انجوائے کریں، اور اگر ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے تو کیوں نہ کریں. پہلے میری پوری بات سن لیں، کیونکہ جی آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل بلو زونز کے بارے میں، جہاں پہ یہ ایسے زونز ہیں دنیا میں جہاں پہ لوگ عام طور پہ 100 سال سے عمر ان کی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ لوگ نہ صرف جی رہے ہیں بلکہ دے آر لیونگ ویری ہیپیلی، ہیلدیلی، دے آر گوئنگ ٹو ورک، دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ. تو یہ ایک ڈاکیومنٹری بھی اس پہ آئی ہے اور اس کے اوپر کافی ریسرچ بھی ہوئی ہے. تو ون آف دوز بلو زونز از سارڈینیا ان اٹلی، اور میرا ایک کولیگ ہے، میں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو وہ کوئی بہت انڈسٹریلائزڈ یا کوئی سٹی نہیں ہے. اس نے مجھے یہ بتایا کہ رورل ہے بٹ ایوری بڈی واکس اینڈ وی واک ایوری ویئر، اور اوپر نیچے ان کا علاقہ ہے اور وہ واک کرتے ہیں، اور ان کی زندگی مطلب ہماری جیسے ہمارے شاید 50-60 سال کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے ان کے 100 سال سے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں. اینڈ دے آر ورکنگ بیکاز وہ میکینک ہے یا وہ لکڑی کا کام کرتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بات کو سن کے میں اس بات کے ساتھ تھوڑا سا ڈس ایگری کرتی ہوں کہ آپ زندگی کو بس مرنے کا ویٹ کریں.
دیٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا. ہمیں بھی یہ چیزیں سوچنی چاہیے, اور واقعی میں اگر آپ اپنی زندگی کو زیادہ فلفلنگ بنانا چاہتے ہیں تو دا تھنگ ٹو ڈو از ایکسرسائز, اور ریسرچ اباؤٹ اٹ کہ کون سی ایکسرسائزز آپ کے بون ڈینسٹی انکریز کرتے ہیں, آپ کے مسلس کو امپروو کرتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ ہم جیسے ہمارے گھر میں بوڑھے کرتے بھی ہیں کہ بس اب تو ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں اور بس اب. اچھا یہ I don't think so he meant that. ہم نے جو بات عرض کی تھی وہ یہ نہیں تھی. آپ کو میں کچھ چیزیں جو میں نے پیچھے کہی ہیں وہ یاد دلاتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کیا بات کر رہے تھے. آپ کو یاد ہے کہ میں نے معذرت کر کے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی خود پلانٹ نظر آنا شروع ہو گیا ہے, بن گیا ہے, تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس سے میری مراد یہی تھی. دیکھیے یہ بات کہ خدا کی کسی نعمت کو ہمیں اس نعمت قبول کرتے ہوئے گزارنا ہے, اور اس کے اندر سے وہ چیزیں, وہ تو اپنی جان پر ظلم کرنے کا تو خدا نے منع کر رکھا ہے ہمیں. ہم کیا بہتری کر سکتے ہیں, اس میں کیا چیزیں امپروو کر سکتے ہیں, ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں, جتنا وقت خدا نے طے کر رکھا ہے, وہ اس میں ہم صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. اور یہ کیوں کہ موت کے انتظار میں رہیں. آپ نے جو دوسری بات کہی ہے کہ انسان کی خواہش یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے, وہ خوش رہنا چاہتا ہے, وہ خوبصورتی میں رہنا چاہتا ہے. آپ یقین جانیے میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اصل دنیا جس میں ایٹرنل رہوں گا, ہمیشہ رہوں گا اور کبھی ختم نہیں ہوں گا, میں اسی کی تلاش میں ہوں. لیکن میں اب موت کے انتظار میں نہیں ہوں, میں تو اپنی زندگی کے اس آخری درجے میں کامیاب ہو جانے کے انتظار میں ہوں. ایک زندگی وہ ہے جس کے انتظار میں آپ دنیا میں ہیں, اور ایک زندگی وہ ہے جس کے انتظار میں اس میں ہوں جس کی خبر میرے پاس یہ ہے کہ وہاں نہ مجھے خوبصورتی کے لیے کسی کریم کی ضرورت پڑنے والی ہے, نہ مجھے جوانی کو روکنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑنے والی ہے, نہ مجھے وہاں پہ یہ جو یہاں کے مسائل ہیں اس طرح کے مسائل سے گزر کر اپنے آپ کو قبول کرانے کی ضرورت پڑنے والی ہے. تو جو خواہش آپ بیان کر رہی ہیں کہ مجھے یہاں یہ خواہش میں کیا حرج ہے کہ آدمی کی زندگی زیادہ ہو جائے, یہی وہ خواہش ہے میرے اندر کی. صرف فرق یہ ہے کہ ایک اچھا مسلمان اپنی اس خواہش کو خدا کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور آخرت کے ساتھ جوڑتا ہے, اور ایک آدمی جو دنیا ہی سے محبت رکھتا ہے وہ یہاں اس کی کوشش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں کسی طرح سے دنیا میں اپنا وقت بڑھا لوں. اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ بات کہ میں بیٹھ جاؤں, میں جا کے جنگلوں میں چلا جاؤں, میں اپنے آپ کو یہ سوچ کر کہ مجھے تو الٹیمیٹلی مر ہی جانا ہے, تو میں سڑکوں پر فٹ پاتھوں پر پڑا رہوں, یہ تو کفران نعمت ہے. اور یہ اصل میں پھر اس بات کا اظہار ہے کہ وہ جو قیامت کے بعد جس دن کے میں انتظار میں ہوں مجھے وہ بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح سے تو نہیں ملنا تھا. تو یہاں کی ایفرٹ, یہاں پر کیا ہوا کام, یہاں پر مجھے اپنی زندگی گزارنا, یہاں کی وہ ایکسرسائزز, یہاں اپنی اس نعمتوں کو پوری طرح سے قبول کرتے ہوئے خدا کا شکر گزار ہونا. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک سیشن میں کہا تھا کہ یہ جو ہم لفظوں میں کہتے ہیں نا, آپ کسی کا حال پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں خدا کا شکر ہے, یہ شکر نہیں ہوتا. شکر اصل میں میرے روئیں سے ٹپک رہا ہوتا ہے. وہ میرا چلنا, میرا پھرنا, میری زبان, میرا انداز, میرا لوگوں سے کچھ کہنا, میرے چہرے کی مسکراہٹ, میرا پلیزنٹ ہونا, یہ قبولیت بتا رہی ہوتی ہے, اطمینان بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اس شکر میں مبتلا ہوں جس کو میں زبان سے بیان کر رہا ہوں. تو اس دنیا میں میری بہن آپ کو آخری درجے میں شکر میں مبتلا ہونا ہے اس نعمت کے, اور اس نعمت کو آخری درجے میں پروٹیکٹ کرنا ہے جو آپ نیچرل طریقے سے کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو اس دنیا کے انتظار میں رہنا ہے جہاں اس کی ضرورت نہیں پیش آنے. یہ جو آپ نے ساری بات کہی ہے ابھی, یہ بالکل اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے جو کہ بات ابھی انہوں نے کی. میں ان سے پہلے یہی بات مینشن کرنا چاہ رہی تھی, سب کو جا کے وہ ڈاکیومنٹری دیکھنی چاہیے. یہ نیٹ فلکس پہ اویلیبل ہے. اٹس آئی تھنک دا سیکریٹس آف بلو زون کے نام سے شاید ہے. جو بلو زونس کمیونٹیز ہیں, یہ اٹلی, گریس, کوسٹاریکا, یو ایس, ان کے چھوٹے چھوٹے آپ سمجھیں یہ گاؤں ہیں, ریجنز ہیں, ایریاز ہیں, اور یہاں پہ رہنے والے جیسے کہ انہوں نے بھی مینشن کیا 90, 100 پلس بھی ہیں. اور یہ صرف ان کی باڈی بایولوجی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. دیر آر فیو آئی تھنک 7 سے 9 کے قریب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ سائنٹسٹ نے وہاں جا کے جب ریسرچ کی تو ان کو پتہ چلا کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. اور جو ابھی آپ نے جواد بھائی بات پوری ایکسپلین کی ہے نا, میں کہوں گی کہ یہ ان سب چیزوں کو کور کر لیتی ہے.
ہوتی ہے اس میں، چاہے وہ آپ کا چلنا ہے، اچھی غذا کھانا ہے، مسکرانا ہے، اپنے ریلیشن شپس کو اچھا رکھنا ہے، کمیونٹی کو بلڈ کرنا ہے. There are a few more, 2-3 more things. اور یہ Positivity yes, ہے, it's about being, psychological yes, it's about maturity. mindset, it's about staying positive. اچھا یہ تو بات یہ ضرور کرنا چاہیے. ہم جہاں پہ اتنا کچھ ڈسکس کر رہے ہیں، ہم یہ بھی نہیں بھولیں کہ دنیا میں ایسے جگہیں موجود ہیں جہاں پر آپ کو کوئی مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ اینٹی ایجنگ نہیں بک رہا اور وہ اپنی گریسفلی جو ہے نا ایج کر رہے ہیں، اینڈ دے آر ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. اس کے علاوہ امامہ نے بھی ابھی آپ سے وہ جو سوال کیا تھا، اس کے ریگارڈ میں مجھے یہ پوچھنا، میں بلکہ یہ ہائی لائٹ بھی کرنا چاہ رہی تھی، اینڈ آئی وانٹ کہ ہم اس کو بھی ایڈ ان کریں، اور آپ پلیز اس پہ بھی شیئر کریں کہ ہم بات تو کر رہے ہیں کہ می بینگ اے پروڈکٹ، اے کنزیومر، بیوٹی کو میں کس طرح سے دیکھ رہی ہوں، میرے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں اور وہ پازیٹیو نیگیٹو، موسٹلی نیگیٹو کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر میں کیا بن جاتی ہوں اور پھر میں وہ اچیو بھی نہیں کرتی. آئی ووڈ لائک یو ٹو پلیز اسپیک اباؤٹ the other side also. ابھی آپ کو پتہ ہے سلیکان ویلی میں ٹیکنالوجی اور بایو ٹیک کے اوپر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے. تو جو اس سائٹ پر ہیں، جو بیچ رہے ہیں، جو بنا رہے ہیں، ان کے مائنڈ سیٹ، ٹھیک ہے، اٹس آل اباؤٹ پاور اینڈ منی، بٹ وی کین ناٹ اگنور دا فیکٹ کہ ہم ان کو بھی نہ ڈسکس کریں. ہم تو ہیں ہی بیچارے، لیکن ہمیں اس سائٹ کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ یہ نہیں ڈینائی کر سکتے کہ کل کو ہماری ہی بچیوں میں سے کوئی اس سائٹ پر بھی بیٹھا ہوا ہوگا. کس سائٹ پر؟ The biotech industry, the one who's selling the product. میں یہ ابسرچ کروں کہ پروفٹ کا رول یہ ہے، یعنی پیسے کا رول یہ ہے کہ وہ جہاں پر یہ دیکھے گا کہ میں بڑھتا ہوں، وہ اس طرف بہنے لگتا ہے. اسی طرح سے انسان کو جب یہ عادت لگ جائے کہ اس کو نمایاں ہونا ہے، ممتاز ہونا ہے، ڈفرینٹ نظر آنا ہے، خوبصورت لگنا ہے، باقیوں سے مختلف لگنا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں رہتی. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ انسان اگر غور کرے تو اس کی ہر عمر جو وہ گزار رہا ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، وہ اس کو انجوائے نہیں کر رہا ہوتا. مسئلہ کیا ہے، میں معذرت کے ساتھ، میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن میں کیسے دیکھتا ہوں، اصل میں یہ جو قبولیت کی خواہش ہے، اور آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے انسانی تعلقات کو، ریلیشنز کو، خوبصورتی کو، میاں بیوی کو، بچوں کو، اس سارے کے سارے کو ایک سپرفیشل سی جگہ پر جا کر ایک فزیکل ریلیشن شپ سے جوڑ دیا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی قبولیت صرف، یعنی مثال کے طور پر یہ کہ ایک زمانے میں کوئی آدمی اگر شادی کر رہا ہے اور 25 سال اور 30 سال ایک ساتھ میں ہیں، آپ یقین کیجئے کہ وہ اپنے فزیکل ریلیشن شپ کی وجہ سے ساتھ میں نہیں ہیں، وہ اس شخص کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، وہ رہنا چاہتے ہیں، اس شخص کے ساتھ ان کو جینے میں مزہ آ رہا ہے، وہ اس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، کھانا کھانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں. ان کے لیے مسئلہ نہیں بن رہا. ہم نے اس کو بنا یہ دیا ہے، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ خدا نے آپ کی زندگی کو مختلف سیگمنٹس میں باندھ دیا ہے. آپ کے اوپر یہ جو شباب ہے نا، یہ آپ عمر بڑھا لیں، یہ جس کو آپ جوانی کہتے ہیں، یہ 15-20 سال کی ایک لگژری ہے جو خدا نے آپ کو دے رکھی ہے. جن قوموں نے اس کو اپنی زندگی کی متاع عزیز بنا لیا ہے، وہ ان کے لیے وہی رہ گئی ہے. اصل میں یہ وہ خواہش ہے جس کے لیے پھر آپ ایک سائیڈ اس قبولیت میں جانے کی کوشش میں مبتلا ہوتی ہے، اور دوسری سائیڈ اس قبولیت میں جا کر خود کو پرفارم کرنے کی جگہ پر رکھنے میں اس مصیبت میں مبتلا ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں اٹ از آل فیک. انسان کتنا خوبصورت ہوتا ہے. ہم بچے تھے، آج یاد کر کے سوچتے ہیں یار جب بچے تھے اس وقت اچھا تھا، اس میں گھومتے تھے، پھرتے تھے، آزاد تھے، ماں باپ کی ٹینشنیں تھی، ہم تو کھلے تھے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ مجھے پڑھنا ہے، لکھنا ہے، میرے اوپر ایک پریشر آنا شروع ہوا ہے. آپ غور کر کے دیکھیں، زندگی کی ایک اپنی خوبصورتی ہے. آپ کو کالج نہیں بھولتا، آپ کو اسکول کے دوست نہیں بھولتے، آپ کو یونیورسٹی نہیں بھولتی. آپ نے کبھی غور کیا ہے وہ آپ کی وہ پیک ہے جس میں آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوش تھے، اس میں کوئی فزیکل ریلیشن شپ تھا؟ کسی دوست کے ساتھ، کسی سہیلی کے ساتھ، کسی محلے دار کے ساتھ، کوئی فزیکل ریلیشن شپ تھا؟ آپ کی زندگی تھی، آپ خوش تھے، آپ تعلق میں تھے، آپ محبت میں تھے. تو آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہو چکی تھی کہ آپ کو یہ لگتا تھا کہ میں یہی جینا چاہتا ہوں. اب دیکھیں آج بھی آپ سروے کیجئے، آپ کو 70-80% لوگوں ملیں گے جو کہیں گے میں اپنے بچپن میں واپس جانا چاہتا ہوں. اس بچپن میں جس میں آپ کی ذہنی صورتحال کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ٹینشن کیا ہوتی ہے، آپ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کی صورتحال سے گزر رہے ہیں، آپ کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ اب دکھتے کیسے ہیں.
آپ جو ہیں, جو خدا نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے, اس آخری درجے کی نیچر میں ہیں. آگے دیکھیں, آپ جیسے ہی اس جگہ جاتے ہیں کہ اب آپ کو شادی کرنی ہے, آپ نے کبھی یہ غور کر کے دیکھا ہے کہ یہ وہ پرائم یوتھ ہے جس میں اصل میں آپ کی زندگی کا واحد مقصد یہ بن چکا ہوتا ہے کہ آپ کو اب ایک پارٹنر چاہیے. اچھا, اگر آپ کی تربیت اچھی ہوئی ہوئی ہے تو پارٹنر کا مطلب کوئی فزیکل سیکس ٹوائے نہیں ہوتا, وہ انسان ہے. اس انسان سے آپ ڈیل کرتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اس کے احساسات میں شامل ہو جاتے ہیں, اس کی خواہشات میں اپنی خواہشات کو ڈھونڈنے لگتے ہیں, اس کے ساتھ ان خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں جو خوشیاں اس کی ہو سکتا ہے, لیکن آپ ان کو اپنی بنا کر جینا شروع کر دیتے ہیں. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں, آپ کو وہ آدمی جو آپ کے غم میں خوشی بنتا ہے, جو آپ کے لیے غم کی صورتحال میں خوشی کو سراب نہیں بنا چکا ہوتا, وہ آدمی آپ کو بھولتا نہیں ہے. آپ نے آخری مرتبہ اپنی مدد کرنے والے آدمی کا چہرہ خوبصورتی کے لیے کب دیکھا تھا, اور اس کے جسم کو ہوس کی نگاہ سے کب دیکھا تھا؟ یہ وہ ہدایت ہے جو دی جا رہی ہے. میں انسان سے جس وقت معاملہ کرتا ہوں, انسان سے جس وقت ڈیل کرتا ہوں, خوبصورتی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. آگے دیکھیے, آپ جیسے ہی اس جگہ پر جاتے ہیں کہ اب آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں, یعنی ہو کیا رہا ہے, اب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں میچورٹی کی طرف جانا ہے, تمہارے پہ اپنے بچے ہیں. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ ایسے بزرگ یا ایسے ذرا عمر رسیدہ لوگ جو, یا ایسی بزرگ خواتین جو اپنی اس ایج میں ان کو کیسے دکھنا چاہیے, کیسے بیہیو کرنا چاہیے, وہ نہیں کرتے. ہر بچی ان سے پریشان ہو رہی ہوتی ہے, ہر مرد ان سے پریشان ہو رہا ہوتا ہے. باقاعدہ بچیاں, میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا, بعض ٹیچر کے بارے میں وہ لفظ بول رہی ہوتی ہیں کہ یہ ایسے ہیں اور فلاں, ان کی آنکھیں ٹھیک نہیں, ان کی نظریں ٹھیک نہیں. انسان اس روپ میں اچھا لگتا ہے جو اس کی ایج کے لحاظ سے ہو. آخری ایج دیکھیں, انسان جا کر چارپائی پہ بیٹھ جاتا ہے. وہ نظام الدین صاحب تھے, ریڈیو پاکستان پر کام کیا کرتے تھے, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا انسان کے اوپر نا مختلف جونا آندیاں ہیں, یعنی ایک وہ دور ہے, وہ پنجابی میں گفتگو کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ایک وہ دور سی جدوں وہ جوان ہوندا تو کوڑے انگر نستا ہی پھردا, بہندا ہی نہیں, انہوں کہندے نے بہ جا, کھلو جا, کچھ کر لو, کہندا میں بھجنا ہی بھجنا. پھر ایک دور اس کے اوپر آتا ہے کہ جس میں اس کو گدھا بنا دیا جاتا ہے. ہر آدمی اس کے اوپر سامان لاد رہا ہوتا ہے, یعنی اس کے بچے بھی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ کرنا چاہیے, بیوی بھی کہہ رہی ہوتی ہے باہر جا رہے ہو تو سودا لیتے آنا, بہو بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ باہر جا رہے ہو تو ایک کپڑا ہی رنگا کے لے آنا ابا جی. یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کتا ہو جاتا ہے. وہ بستر پر پڑا ہوا ہے, وہ بھونکتا ہے, وہ چیختا ہے, وہ چلاتا ہے, وہ میری کوئی سن لو, میری بات سن لو, اور یہ ایسے نہ کرو, میری بات کیوں نہیں سنتے, مجھے تکلیف ہے, مجھے اس تکلیف سے نکال دو, میرے اس یہ کیا ہے؟ اس وقت وہ اپنے ان بچوں سے جس کی وہ تربیت کر کے آ گیا ہے, وہ اس بنیاد پر سب کچھ مانگ رہا ہے کہ میں دیکھنے کے قابل نہیں رہا, میں اٹھنے کے قابل نہیں رہا, میرے اندر فزیکل ریلیشن شپ کی کوئی طاقت باقی نہیں رہی, میں کوئی کریم اور کوئی پلاسٹک کا نہیں بنا ہوا, لیکن تمہیں میری خدمت کرنی ہے اس بنیاد پر کہ میں پیچھے تمہاری خدمت کرتا ہوا چلا آیا ہوں. یہ ہے انسان کی خوبصورتی. اس کے اندر جتنا آپ اس کو ان نیچرل کرتے چلے جائیں گے, آپ اس میں سے انسانیت نکال دیں گے, خوبصورتی رہ جائے گی. وہ کون سی والی خوبصورتی ہے جو ظاہر میں نظر آتی ہے؟ ایک تو آپ نے جو پوری گفتگو کی ہے نا, اس سے مجھے وہ شعر یاد آ گیا, اگر آپ خود ہی پڑھ دیں, وہ جو لوٹا دو مجھے میرا وہ بچپن, کاغذ کی کشتی, کاغذ کی کشتی, وہ بارش کا پانی, لوٹا دو مجھے وہ بچپن, وہ خیر دولت بھی لے لو, یہ شہرت بھی لے لو, بدے چھین لو مجھ سے میری جوانی, مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون, وہ کاغذ کی کشتی, وہ بارش کا پانی. کتنا پیارا ہے یہ. جب آپ پوری بات کر رہے تھے, میں جب چھوٹا تھا نا تو مجھے ہم لوگوں اس کے بعد میں نے آپ سے 2 کنٹروورشل سوال. اس وقت نا ہمیں اجازت نہیں تھی اس طرح سے میوزک وغیرہ سننے کی, میوزک اس طرح سے عام بھی نہیں تھا کہ انٹرنیٹ ہے, گوگل ہے. میں ذرا پرانے زمانے کا ہوں تو لگتا نہیں ہوں, اور یہ وہی والی بات ہے نہیں, اسی لیے بیٹے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں کافی پرانے زمانے کا ہوں. تو یہ جو ہے نا انسان کا پازیٹیو رہنا, خوش رہنا, اپنی چیزوں کے اندر سے پازیٹیوٹیز کو تلاش کرتے رہنا, یہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. لیکن میں بتانے آپ کو لگا تھا کہ کوئی اجازت نہیں تھی اس زمانے میں کہ آپ اس طرح کی وہ چیزیں بھی نہیں تھی. وہ کسیٹ ہوتی تھی, وہ جا کے ریکارڈ کراتے تھے, شہزاد اسٹوڈیو جاتے تھے, اور پھر وہ چھپاتے بھی تھے, اس کی وجہ یہ کہ سننا نہیں تھا. تو مجھے یاد ہے کہ بچپن میں مجھے ایک انڈین گانا تھا, جب ہم جواں ہوں گے, میں اس کو ریلیٹ بہت کرتا تھا سیریسلی. یعنی یہ خواہش
کہ مجھ سے بڑے کزن ہیں یا میرے ذرا سے فرق سے، اس زمانے میں تو فرق بھی زیادہ نہیں ہوتا تھا، میرے ماموں تھے بہت کلوز تھے، 3 4 5 سال کا فرق تھا، تو ایڈمائر کس کو کر رہے تھے کہ اچھا اگر جوان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو یہ باہر نکلنا ہے، آپ کو جا کے چیزوں کو دیکھنا ہے، خود ایکسپلور کرنا ہے، پابندیوں میں نہیں رہنا ہے، تو آپ نکل جاتے ہیں۔ میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں دنیا میں ہر ریلیشن شپ کی اساس یا اس کا خمیر کیا ہے؟ دوستی۔ یعنی باپ اور بیٹے کے درمیان دوستی ہو جائے تو آئیڈیل کہتے ہیں نا اسے، ماں اور بیٹی کے درمیان دوستی ہو جائے تو آئیڈیل کہتے ہیں نا اسے، آپ دیکھیں میاں اور بیوی کے درمیان دوستی ہو جائے تو آئیڈیل کہتے ہیں نا اسے، بہن اور بھائی کے درمیان دوستی ہو جائے تو آئیڈیل کہتے ہیں اس کو۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ کبھی زندگی میں کسی نے دوست خوبصورتی کی بنیاد پہ بنایا؟ نہیں، اور اگر میں آپ سے کہوں بنایا لیکن وہ ظاہری نہیں تھی، ظاہری نہیں تھی، بالکل۔ یعنی میرے اندر کا وہ جو پازیٹیونیس ہے یا میرے اندر سے وہ جو میں نکلتا ہوں، جو میرا ریئل می ہے، یہ ہے جس سے آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں، جس کے پاس آپ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت آدمی اندر سے انتہائی گھٹیا آدمی ہے، آپ اس کی محفل میں نہیں بیٹھنا چاہتے۔ آپ دیکھیں، آپ میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ تصویریں ضرور کھنچوانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو اگر میں ان کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ ان کے اوصاف ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، تو آپ انکار کر دیتے ہیں۔ تھینک یو فار ناٹ ٹیکنگ دیئر نیم۔ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں شاید؟ سر میں اس کو اس پرسپیکٹو سے بھی دیکھتی ہوں کہ جس طرح بھی ہم بیوٹی کی بات کر رہے ہیں، اینٹی ایجنگ ہے سب کی، اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کے ساتھ جوڑیں تو انسان اس کو اس پرسپیکٹو سے بھی لے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے جوانی دی ہے، یہ سب کچھ دیا ہے، تو مجھے آپ توفیق دے کہ میں آپ کی عبادت اچھی طریقے سے کر سکوں، تو میں اپنی ہیلتھ کی کیئر کروں۔ تو آپ کی وہ جو ہیلتھ کی کیئر کرنا، آپ وہ جس طرح میم نے کہا کہ واک کریں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، وہ عبادت کا پارٹ بن جائے گا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ وہ جو ہم لانجیویٹی سب کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس پرسپیکٹو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سیکنڈلی یہ کہ اگر ہم کہیں کہ جیسے ہم کلینز کی بات کرتے ہیں، تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس نظریے سے بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے نارمل ہیلتھ دی ہے، نارمل باڈی، یہ سب کچھ دی ہے، تو میں ناشکری کروں گی کہ اگر میں اس کے اوپر، یہ دس از مائی پرسپیکٹو کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں پھر ناشکری کروں گی کہ اگر میں ایک کلین چیز جو آپ نے مجھے ایک پاک چیز دی ہے، میں اس کے اوپر کچھ آرٹیفیشل لگاؤں اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے، جس کا جو مجھے آپ سے دور کر رہا ہے سم وٹ۔ ہمیں یہ چیز اس ٹائم پہ نہیں فیل ہو رہی ہوتی جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، بٹ آئی ہیو بین تھرو دس اینڈ دس از ویری ویری ٹرو۔ آپ کو یہ چیز اس ٹائم پہ نہیں لگ رہی ہوتی، بٹ دس از ہاؤ اٹ از۔ آپ کو یہ چیز بہت چھوٹے چھوٹے لیول سے ڈیمیج کرتی ہے، اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اوہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میری بہن، آپ جس وقت اپنے آپ کو دکھا کر قبول ہونا چاہتے ہیں نا، تو اصل میں آپ پروڈکٹ بن چکے ہوتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا مذہب کو ایک طرف ہم رکھ کے باقی لوگوں کے متعلق بھی سوچ کر دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد کیا دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں تھوڑا سا کھل کر بات کر سکوں، آپ یہاں سے دیکھیے کہ پہلے یہ تعلق تھا کہ چہرہ نظر آتا ہے، چہرے پر کچھ تھوڑا بہت آپ نے کوئی میک اپ کیا ہے جس سے آپ پریزنٹیبل لگنا چاہتے ہیں۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ پوری کی پوری باڈی ٹرانسفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، یہ باڈی دکھانی کس کو ہے؟ یعنی انسان اگر ڈھکا ہوا، چھپا ہوا، اپنے محرم میں نہیں ہے تو انسان نہیں ہے نا۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کے بعد تو وہ ایک پروڈکٹ ہے، جانور ہے، وہ باہر نکلتا ہے اور بس اپنے آپ کو لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو انسان کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے، کہ نتیجہ کہاں سے نکلا۔ آپ اس پہ بھی غور کیجئے۔ آپ جس وقت اپنے جسم کی خوبصورتی پر کام شروع کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپ دکھانا بھی چاہیں گے۔ کیوں کرنا ہے ورنہ؟ کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی۔ اچھا، جیسے ہی آپ دکھانا چاہیں گے تو آپ دیکھیں اپنی انسانیت کے شرف سے نیچے آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ جو تھے، جو نیچرلی تھے، آپ اس سے آگے نکلے ہیں، اور اب آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ اس صورت میں وہاں موجود ہوں جہاں سے آپ کو دیکھا جا سکے۔ آپ نے دیکھا ایک ایسے لوگ آپ کو ملیں گے سڑکوں پہ، محلوں میں، ہم نے کبھی زندگی میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ کہیں تاریخ میں نہیں سنا یہ 6 پیکس 8 پیکس۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک لڑکا خام خواہ کھڑے ہوئے اپنے بازو ہی اوپر کر کے کھڑا ہوا ہوگا کہ بھائی مجھے دیکھ لو میرے، کہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ ایسی کیا چیز ہے؟ مطلب مثال کے طور پر یہ کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان 6 پیکس پہ انڈے تل کے کھانے ہیں، کیا کرو گے؟ یہ وہ بنیادی چیز ہے۔ انسان خود کو وہاں سے نہیں دے۔ ایک آدمی انتہائی بھیانک طریقے سے آپ کو دیکھ رہا ہے،
وہ اس قابل نظر نہیں آ رہا کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھی جائے. وہ آپ کو آپ کی سکن میں کمفرٹیبل رہنے نہیں دے رہا. وہ اس کمرے میں, اس بازار میں, اس بس میں, اس گاڑی میں وہ ایک اچھے انسان کے طور پر آپ کے لیے کمفرٹ کا باعث نہیں بن رہا. تو اس کی خوبصورتی کو کہاں لے کے جا رہا ہے مجھے. اچھا, تھینک یو سو مچ فار دس ڈائیورژن. میں ابھی آپ کو یہاں لے کر جانے ہی لگی تھی تو آپ خود ہی چلے گئے. بالکل آپ نے وہ ریڈ کر لی. ہم بڑی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں بیوٹی کو لے کے, اور اس میں ہم صرف ایک ہی جینڈر کی بات کر رہے ہیں. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ مین ایز ویل. میں نے تو ابھی تک جینڈر کی بات ہی نہیں کی. میرے نزدیک تو دونوں کی طرف یہ مصیبت, میں مسلسل کہہ رہا ہوں, یہ انسان کا مسئلہ بنا دیا آپ نے. یہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ ہمارا توجہ اس وقت وہاں تھی. ہم جتنی بھی بوٹاکس کی بات کر رہے ہیں, رنگت کی بات کر رہے ہیں, لپسٹک لگانے کی بات کر رہے ہیں, ہم نے ابھی جتنی بھی گفتگو کی ہے تو بالکل ایسے ہی دیکھنی چاہیے, نیوٹرل ہو کے. لیکن میں آپ کو اس طرف ڈائیورٹ کرنا کا انٹینشن میری یہ تھی کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی یہ بڑھتا ہوا ٹرینڈ جو اب ہم وٹنس کر رہے ہیں کہ مردوں میں بھی, بوائز میں بھی, ینگر بوائز کے اندر بھی آ رہا ہے کہ ان کو بھی اب اسی میک اپ کی بھی ضرورت ہے, اسی ایستھیٹک بیوٹی کی بھی ضرورت ہے. جیسے آپ نے ابھی مینشن کیا, 6 پیکس کی آپ نے بات کی, چاہے وہ آپ کی باڈی ہے, چاہے وہ آپ کے فیچرز ہیں, آئی بروز ہیں. آپ دیکھیں آلموسٹ بہت سارے ایسے جو مرد ہیں جو کہ اسکرین کے سامنے آتے ہیں ان کی آئی بروز بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں. ہاں, کنسیلرز ہوتے ہیں, پراپر میک اپ ہے. ان فیکٹ اف یو گو ناؤ, یہ جو آپ کے برانڈز ہیں, ہینڈ بیگز وغیرہ, پوری ایک مینس کی پوری اپنی کلیکشن ہے جس میں ان کے اپنے بیگز ہیں, ہینڈ بیگز ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ والیٹس. سو یہ صرف چند ایک ایگزامپلس ہیں. یہاں ہائی لائٹ کرنے کا مقصد میرا اس بات کو ہے کہ ہم یہ بھی ذرا اس کے اوپر بھی آپ اپنا نظریہ ظاہر کریں, ہمارے سامنے رکھیں کہ یہ جو مردوں کے اندر بھی اب یہ بڑھتا ہوا رجحان ہمیں نظر آ رہا ہے بیوٹی کو لے کر, اور فار ایور ینگ ہونے کو لے کر, اینٹی ایجنگ کو لے کر. یہاں پہ ہم نے بات کی کہ خواتین کی طرف اگر آتا ہے تو کچھ ہم نے فیئرس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی. وہاں تو آلریڈی پاور ایگزسٹ کرتی ہی ہے, ان کو تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. ایک میرا آپ سے یہ سوال ہے, اور دوسرا بھی میں کر دیتی ہوں تاکہ پھر نہیں میں پھر بھول جاؤں گا. ایک منٹ رک جائیں. اچھا دیکھیں, تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو جس وقت انسان مرد نے اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو, اپنی حیثیت کو, اپنے آرگیومنٹ کو, اپنی بات کو, اپنے محبت کرنے کی صلاحیت کو, اپنے لوگوں کے ساتھ جڑنے کی صلاحیت کو, ان کو کندھوں پر اٹھا کر چلنے کی صلاحیت کو اس نے صرف مردانہ طاقت کے ساتھ لا کر جوڑ دیا کہ میں بچے زیادہ پیدا کر سکتا ہوں, میں مردانہ طور. تو آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا. آپ کی دیواروں کے اوپر اشتہار لگ گئے کہ آؤ اور ہم اس کا علاج تمہارے لیے کرتے ہیں. اور کیا کر رہے تھے ہم ایک بےہودگی تھی جس کو دیواروں کے اوپر چھاپ کے یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ہے انسان. یعنی انسان اتنا گھٹیا ہو چکا ہے کہ جس وقت وہ اس جگہ پر چلا جاتا ہے تو ابھی بھی وہ اسی خواہش میں ہے جو جبلی ہے, وہ اپنے اندر سے نکلی ہوئی خواہش پر نہیں ہے. تو آپ ابھی بھی غور کر کے دیکھیں کہ یہ جو یہاں بھی آپ نے بتایا, سچی بات یہ ہے کہ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتا. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ آ کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے لینس لگائے میں. یار خدا بھی بنا سکتا ہے کوئی چیز, صرف فیکٹری میں نہیں بنتی. مطلب الٹ ہو گیا ہے. پہلے لوگ یہ کہتے تھے, اچھا آپ کی, میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں, لوگ کہتے تھے آپ کی آنکھیں کتنی اچھی ہیں, آپ کے بال کتنے اچھے. اب کیا یہ کیسے آپ کو لمحے نہیں دیکھیں کتنا خوبصورت بنایا, آپ کی تو گرے ہیں. اب لوگ آ کے الٹ سوال کرتے ہیں, پہلے آپ نے لینس لگائے میں. اچھا آپ نے وہ کیا, آپ لوگ, مجھے خواتین کے الفاظ نہیں آتے جو بالوں میں آپ لوگ لگاتے ہیں, وہ میں نے ایکسٹینشنز, آپ نے ایکسٹینشنز لگائیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک خاتون جا رہی ہیں نا, تو کوئی بڑی بوڑھی وہ کہتی تھی ماشاءاللہ بیٹے تمہارے بال کتنے اچھے ہیں, تمہارے بال کتنے لمبے ہیں. اب وہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے آپ نے ایکسٹینشن کہاں سے لی ہے. سو میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ دیکھیں, اگر آپ غور کر کے دیکھیں اس معاشرے کے اندر آپ نے اگر کچھ کیا ہے اور وہ دیکھا نیچر سے نہیں جا رہا, تو آپ کا کمال کیا اس میں. یعنی میں اگر دکھ وہ نہیں رہا جو مجھے نیچرلی ہونا چاہیے تھا, تو میرا کمال کیا ہے اس میں. میں اگر کوئی ایسا کام کرتا ہوں جس کے نتیجے میں میں وہ ہو جاتا ہوں جو میں نہیں ہوں, تو میرے اندر کی خوبصورتی تو ختم ہو گئی. اب تو مجھے کسی پروڈکٹ نے قابل قبول بنا دیا ہے. ایک اور مسئلہ جو بڑا اہم ہے مردوں کے معاملے میں بھی, دیکھیں ایک زمانہ تھا جس وقت اصل میں معذرت کے ساتھ یہ بات سچ ہے اس لیے بولنی چاہیے کہ لڑکیوں کو سکھایا یہ جاتا تھا کہ بیٹے تمہیں قابل قبول ہونا ہے تاکہ تمہیں کوئی اچھا پڑھا لکھا کھاتا پیتا امیر لڑکا جو ہے وہ. اب لڑکوں کو پرابلم یہ پیش آ گیا ہے کہ خواتین نے, بچیوں نے اب کچھ محنت کی ہے, کچھ پڑھنے لگی ہیں, کچھ اپنے کریئر بنانے لگی ہیں,
اب وہ ان کو بھی ایک ریس ہے کہ ان کو بھی قابل قبول ہونا ہے, بیکاز اب یہ ایگزیکٹلی سو اب یہ ون سائیڈڈ نہیں رہا. اب میری پچھلی بات پہ جائیے, میں نے آپ سے کہا تھا آپ جب نیچر سے ہٹ جائیں گے, پہلے آپ کو ایک لڑکی وہ چاہیے تھی جو خود نیچر میں نہ ہو, یعنی وہ بس دکھنے میں خوبصورت ہو, آپ کو کھلونا چاہیے تھا گھر لانے کے لیے. آپ کے ساتھ یہی ہونے لگ گیا. اب وہی مائیں جو وہ والی بہویں لانا چاہتی تھی جنہوں نے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی ہوتی تھی اور وہ چاند جیسی لانا چاہ رہی ہوتی تھی, اور وہ خواتین جو ایسا پرنس لانا چاہتی تھی اپنی بیٹی کے لیے اور اپنی بیٹی کی شکل نہیں دیکھی ہوئی ہوتی تھی, خدا نے انسان کو جیسے خوبصورت بنایا, یعنی جس سکن میں بنایا, آپ اس کو کبھی غور کر کے دیکھیں, آپ نے اصل میں باہر سے کچھ چیزیں لے کے اس کو جج کرنا شروع کیا ہوتا ہے. یعنی آپ نے اس کا جو سٹینڈرڈ ہے, جو تھرمومیٹر ہے, وہ آپ نے باہر رکھا ہوا ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ دیکھیں آپ کے یہاں پر کالا رنگ کتنا بڑا مسئلہ ہے, اور افریقہ میں بیوٹی کا سٹینڈرڈ ہے. اچھا, آپ کو مہم چلانی پڑی پوری کی پوری انہی لوگوں کو. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کن لوگوں کو یہ مہم چلانی پڑی کہ رنگ گورا کرنے کی کریمیں اور فلاں اور فلاں, جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہم نے بلیکس کو اس سے نکال دیا ہے. عجیب بات ہے نا. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اس میں رہیں, اس سے نکلیں کہ آپ نے اپنی فزیکلٹی سے فزیکلی کسی چیز کو لے کر چلنا ہے, یہ آپ کے ساتھ نہیں رہنی. اس مہم میں آپ جتنی دیر رہیں گے آپ اس نقصان کا شکار ہی ہوتے رہیں گے. ہمیں مردوں میں بھی جس چیز کا اب بہت زیادہ نظر آتا ہے, دیکھیں آپ کی صحت اس طرح سے نہیں رہی, حالات وہ نہیں رہے. ایکسرسائز, آپ لوگ ایکسرسائز سے مراد جم میں جا کے ویٹ اٹھانا نہیں ہوتا, کیونکہ کسی کو شرٹ اتار کے اگر آپ دکھا رہے ہیں تو آپ کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں اپنے ساتھ. تو آپ کو فٹ رہنا ہے. ہم اس جگہ پر ہیں. اب تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اپنے بچے وہ دہی لینے جانے کے لیے پہلے گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں. سو آپ نے وہ جو فزیکل چیزیں تھیں جس میں آپ باہر نکلتے تھے, واک کرتے تھے, کھانا ایک تہذیب کے دائرے میں کھاتے تھے, رات کو 2-2 3-3 بجے تک بیٹھ کے آپ جس وقت 2-2 3-3 برگر کھا رہے ہوتے ہیں اور 1200-1500 1000 2000 کیلریز آپ رات کے وقت میں لے رہے ہوتے ہیں, اور صبح پھر آپ اس کوشش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مجھے وہ انجیکشن لگوا دیں اوزیمپک کے تاکہ میرا پیٹ اندر چلا جائے. تو یہ ان نیچرل ہے جس کو نہیں ٹھیک کیا جا سکے گا اگر آپ اس پر کھڑے نہیں رہیں گے. اور خدا کے ہاں اس کے قانون میں نیچر ہے جو فیصلہ کن ہو جاتی ہے, اور اتنی شدید قسم کی نیچر ہے کہ اگر وہ اس پوری کائنات کی خوبصورتی کو آپ دیکھیں, ہم اپنے وال پیپرز لگاتے ہیں اس کائنات کی تصویریں کھینچ کے, وہ اگر اس کے اندر صرف یعنی رتی برابر بال برابر فرق کر دیتا تو یہ خوبصورت نہ رہتی. آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں سورج نکل رہا ہے, اور آپ امیجن کریں کہ سورج ایسے سے کر کے نکل رہا ہے نا. چاند اپنی خوبصورتی میں موجود ہے, اور چاند کی شیپ کوئی عجیب و غریب سی بن گئی ہوئی ہے, اس میں ایک سیمیٹری ہے, ایک جیومیٹری ہے. وہ اپنے اندر جس جگہ ہے جیسا ہے وہاں سے وہ گلو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ چاند اپنے تمام دھبوں کے باوجود اپنا اندر کا وہ جو اس کی خوبصورتی ہے, جو روشنی ہے, وہ کیونکہ دنیا جہان میں پھینک رہا ہے تو آپ کو وہ خوبصورت لگتا ہے, آپ اس کو ایڈمائر کرتے ہیں. جواد بھائی, آپ کی ساری بات میں سنیا سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ میں ایک پوائنٹ اس میں اور ایڈ پوچھنا چاہتی ہوں اسی سے ریلیٹڈ. یہ صرف لکس کی حد تک ہے یا میل جینڈر میں خاص طور پر اور فیمیلز میں بھی یہ ایک ڈپینڈنسی اور انٹر ڈپینڈنسی کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ یوتھ جس میں آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اور دوسرے آپ پر, آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اور دوسرے آپ پر ڈپینڈ کر رہے ہیں, وہ ایج آپ اس پاور کو اور اس انرجی کو آپ لوز نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کو کسی اور پر ڈپینڈ کرنا پڑے گا. وہ آپ کے ورک پلیسز میں بھی ہوگا, وہ آپ کے گھر کے آپ کے آئلی معاملات میں بھی ہوگا. ایک باپ کو جو اپنی فل پیک پہ ہے, پورے گھر پہ اس کا کنٹرول ہے, فائنانسز پہ, ڈیسیجن میکنگ پہ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, چند سال بعد وہ بیک برنر پہ ہوگا, بیک گراؤنڈ میں چلا جائے گا, اور وہ بیٹا جو ابھی باپ سے پوچھ کر گاڑی کی چابی کو ہاتھ لگاتا ہے, پھر اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا, باپ پوچھ رہا ہوگا کہ کہاں گیا ہوا ہے. تو وہ ایک جو ایک کنٹرول ہے یا وہ جو ایک ہمارا ایک نیچر ہے انسان کی کہ وہ اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو اپنے مطابق ترتیب دینا چاہتا ہے, یہ وہ کنٹرول ہاتھ سے جاتا بھی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں. کنٹرول بھی ہے. دیکھیں
اپنے متعلق کوئی اچھی چیز سوچنا، خود کو بہتر رکھنا، خود کو پریزنٹیبل رکھنا، جو خدا نے آپ کو نعمتیں دی رکھی ہیں اس کے اظہار میں رہنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو خدا نے نعمت دے رکھی ہے تو وہ آپ پر نظر آنی چاہیے. یہ بات ہم نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی دیکھی. جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے کہ اس کو ہونا نیچر میں چاہیے. کنٹرول کی نفسیات سے زیادہ ایک کنٹروورشل سی بات ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب میں نے جو ابھی پیچھے آپ سے بات کہی تھی کہ جب انسان اپنی عمر کے ساتھ ساتھ اس کا جو فیزز اس پر آ رہے ہیں ان کو قبول نہیں کرنے کے لیے تیار ہوتا، یعنی یہ جو کچھ ٹریٹمنٹس مرد یا عورتیں کروا رہی ہیں، آپ یہ امیجن کریں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک جوان لڑکی کو جوان لڑکے کو تو ضرورت نہیں پڑ رہی. یہ کرانے والے وہ ہیں جو اصل میں جس طرف چلتے چلے جا رہے ہیں. میں اس میں عرض کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ یہ کہیں گی کہ وہ بھی اب کرا رہے ہیں، وہ بھی ہیں ایک فیکٹ ڈالنا ہے ادھر. ہاں ضرور. لیکن جو جس عمر میں یہ زیادہ کام کروائے جا رہے ہوتے ہیں، آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ دو چیزیں قبول نہیں کرنا چاہتے. ایک یہ حقیقت کہ آپ موت کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں رم کے، تو آپ اس میں اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، میں جہاں تھا وہ ایک کشمکش آپ کی چل رہی ہے، آپ کو بڑھاپے کی طرف کھینچا جا رہا ہے اور آپ وہاں سے نہیں بڑھ. جب میں بڑھاپا کہہ رہا ہوتا ہوں تو اس سے مراد وہ لاغر ہو جانا نہیں ہے. جو ہماری بہن نے بھی ابھی بات کہی تھی، میں نے بھی کہی تھی، انسان کا اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا اور وقار کے ساتھ کھڑے رہنا، اس کو تگدو کرنی چاہیے، اپنی زندگی کو برباد نہیں کر دینا چاہیے. لیکن یہ والی وہ عمر ہے جس میں آپ قبولیت چاہتے ہیں آخری درجے میں. یعنی آپ یہ امیجن نہیں، یہ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آنٹی کیوں کہا مجھے، مطلب انکل کیوں کہا مجھے. جواد بھائی اس میں ایک چیز، آپ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، جو قبولیت چاہتے ہیں، تو ایک میری بات ہے اس میں ایڈ کر لیں اینڈ دین یو کین بلینڈ ان. جو آپ نے بھی بات کی کہ ینگ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کا امپیکٹ یہ جو بیوٹی انڈسٹری ہے، یہ جو پوری ایک اینٹی ایجنگ اور ہمیشہ کے لیے جوان رہنا، اس کا اتنا بڑا امپیکٹ ہے کہ ناؤ ایون ٹین ایجرز دے آر گوئنگ تھرو ٹریٹمنٹس اینڈ سرجریز کہ وہ وقت آنے سے پہلے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا یا اس لائن کے اندر جب میں نے پہنچ جانا ہے جہاں پہ مجھے اس کی ضرورت پڑنا شروع ہو جائے گی. سو وائی ٹو ویٹ فار دیٹ ٹائم؟ آئی ایم 16, آئی ایم 18, وائی ناٹ گیٹ اٹ ڈن؟ دس از ہیپننگ. یعنی کہ یہ اٹس ویری ویری ڈسٹربنگ اینڈ اٹس ہارفائنگ. تو اب آپ یہاں سے اپنی بات مجھے یہ بتائیں کہ جس قوم کو، اب میں اس طرح کی چیزوں پہ انسان کو بڑا مشکل ہوتا ہے کنٹرول کرنا، غصہ آ جاتا ہے. بھائی آپ نے اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر چیزوں کو جیسے گلوریفائی کیا، وہ کیا کن چیزوں کو؟ آپ نے دولت کو کیا ہے، شہرت کو کیا ہے، گاڑیوں کو کیا ہے، جہازوں کو کیا ہے، خوبصورتی کو کیا ہے، جسمانی خوبصورتی کو کیا ہے. آپ نے لوگوں کے کپڑے اتار اتار کے لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ ہوتی ہے خوبصورتی، اس کو ایڈمائر کرو. اس کے نتیجے میں آپ نے جانوروں جیسی ایک صلاحیت انسان کے اندر پیدا کر دی ہے. تو اب روتے کیوں ہیں اس بات کو؟ اب تو وہ جو بچی جوان ہو رہی ہے، چھوٹی ہے، بچہ ہے، جوان ہو رہا ہے. میں نے بھی پچھلے دن ایک بچے کا میری ملاقات ہوئی ہے کھانے پہ، تو اس کے والد نے مجھ سے ذکر کیا، ہمارے دوست ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کہتا ہے کہ میں ہائٹ بڑھانے والی دوا کھانی ہے مجھے. تو میں نے سے کہا کیوں ضرورت پیش آ گئی ہے تمہیں؟ جو تمہاری ہائٹ ہے اس میں خوش، اور ہائٹ یہ بھی نہیں کہ تم کو بالکل ہی وہ ہو، یعنی مجھے 6 فٹ کا ہونا ہے، مجھے 6 فٹ 2 انچ کا کیوں ہونا ہے بھائی؟ آپ نے یہاں کھڑے ہو کے ستارے پکڑنے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہیں پہ رہیں گے، اسی دنیا پر رہیں گے آپ جیسے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں اس میں جو سب سے خوبصورت ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ آپ اپنے ارد گرد کبھی غور کر کے دیکھیں، وہ لوگ جو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، اپنے آپ کو کیری کرنا، ایک تہذیب میں رہنا، ان کی آنکھوں میں حیا ہونا، وہ جھکی ہوئی آنکھیں، وہ یہ زیادہ اٹریکٹ نہیں کرتی. یعنی مجھے یہ بتائیں کہ ایک ننگا آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہو، اس میں اٹریکشن کیا ہے؟ انسان 10 منٹ اپنے آپ کو شیشے میں نہیں دیکھ سکتا. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. یعنی یہ بےہودگی ہم نے ٹی وی پہ پھیلائی ہے. میں ڈرامے پاکستان کے دیکھتا ہوں، اس ملک کے اندر جہاں پہ 70-80% لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں، وہاں پر آپ دکھا کیا رہے ہیں کہ ایک بڑا سا گھر ہے، 2 کنال کا گھر بنا ہوا ہے، اس میں پراڈو کے اوپر، لینڈ کروزر کے اوپر بیٹھ کے ایک 6 فٹ کا نوجوان آتا ہے، اس نے پراڈا کی گلاسز پہنی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ ایک لڑکی ہے جو بہت خوبصورت کسی گھر میں پیدا ہو گئی ہے، گھر اس کا تھوڑا سا چھوٹا ہے، اس کے آدرش یہ ہیں، اس کے آدرش یہ ہیں، دونوں مل جاتے ہیں، ان کی شادی. کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ بتانا کیا چاہتے ہو بھائی؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ آپ دیکھیں ہم نے انسانی وصف کو ختم کیا ہے نا. میں جس وقت
یہ چیزیں دکھانا شروع کر دیتا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں, میں جانور کے بیہیویئر کو, جبلی احساس کو لوگوں کے لیے کمپلیکس بنانا چاہتا ہوں, اور پھر اس کے نتیجے میں کچھ انڈسٹری کھڑا کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ ایگزامپلس کوٹ کر رہے ہیں ابھی, آپ نے ہماری جگہ کی بھی کی, ہمارے خطے سے بھی کی اور ویسٹ سے بھی کی. یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہر جگہ پہ اس کو بائی کرنے کا, اس کانسیپٹ اور آئیڈیا کو بائی کرنے کا لیول ایک ہی ہے. یہ چیزیں نہیں, وہاں ٹین ہونا ہے, یہاں پہ گورا ہونا ہے. جو ہے وہی جو آپ جملہ جو خدا نے آپ کو نہیں دیا وہ اس کی تلاش ہے, اس کے اندر جانا ہے. آمنہ اور سبا, آپ بہت دیر سے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, آپ لوگ پلیز شامل ہو جائیے گفتگو میں. تو میں یہ کہنا چاہتی کہ میرے کولیگز میں جتنی بھی خواتین ہیں اکراس دا سائنٹیفک ڈپارٹمنٹ, ناٹ جسٹ مائی ڈپارٹمنٹ, اس میں جتنی بھی خواتین ہیں, بے شک وہ ینگ ہوں یا بڑی ہوں یا بڑی سے بڑی ہوں, بڑی بڑی پروفیسر جن کے نام آپ کو بکس میں نظر آتے ہیں, وہ میرے ڈپارٹمنٹ میں آتی ہیں, اور وہ اتنی سادہ ہوتی ہیں, وہ میک اپ کا ایک قطرہ بھی نہیں لگاتی. مطلب دس از ویری انٹرسٹنگ ان دا سیم سوسائٹی جہاں پہ اسکول کی بچیاں جو ہیں وہ اتنا تیار ہو کے جا رہی ہیں کہ آنکھیں چندلا جائیں, اور جو آپ کی پروفیشنل عورت ہے وہ بالکل کانفیڈنٹ ہے اپنی لک میں. یعنی ہمارے ہاں کم از کم میک اپ لوگ لگا کے آتے ہیں آفس, یہاں پہ یہ لوگ بال برش کر کے آتے ہیں, سائیکل پہ بیٹھ کے آتے ہیں, اور کالج میں اویلیبل ہے, شاورز وغیرہ آپ لے سکتے ہیں, تیار ہو کے وہ آ جاتی ہیں, میٹنگ میں بیٹھ جاتی ہیں, انتہائی سادہ تیار ہوتے ہیں. سو دا ویمن اینڈ دا مین آر ڈریسنگ اپ لائک ان دا سیم وے, اینڈ ایوری ون از بہیونگ ان اے پروفیشنل انوائرمنٹ. میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب آپ کو اپنی کسی چیز کے اندر کانفیڈینس ہوتا ہے کہ میں یہ ہوں, تو شاید آپ کی وہ ایکسٹرنل کے اوپر آپ کا وہ فوکس تھوڑا کم ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ پرانے زمانے میں جو ہے میک اپ اور اس زمانے میں یہ, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری جب امی تھیں تو ان کی شادی بھی مونچھوں کے ساتھ ہی ہوئی تھی. یعنی کہ وہ ڈاکٹر ہیں اور وہ کالج بھی گئیں, انہوں نے کام بھی کیا, وہاں پہ میرے ابو نے ان کو پسند بھی کیا, سب کچھ مونچھوں سمیت ہو گیا. لیکن آج کل کے زمانے میں 18 سال کی لڑکی کو بھی یعنی کہ اتنی سیویئر قسم کی سرجریز کی ضرورت ہے. تو یہ بھی دیکھیں کہ ڈیمانڈ بھی چینج ہو گئی ہے. انسٹیڈ آف سیئنگ کہ بھئی آپ ہی میں کوئی مسئلہ ہے جو آپ یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ, دیکھنے والے کی آنکھ کو بھی قبولیت چاہیے. مطلب آئی ہوپ آئی ایم میکنگ سینس. پلیز ڈونٹ ہیٹ می فار دس. لیکن میں جو ہوں نا ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی, لاسٹ سوال کرنا چاہ رہی تھی, اور وہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا اس سے کسی حد تک ریلیٹ کرتا ہے. میرا مقصد یہ تھا کہ جو سوسائٹی کی حقیقت ہے نا, اس سے ریلیٹڈ جو بھی ایشو یا پھر سوال ہے جو کسی اور انسان کے دماغ میں بھی آ سکتا ہے, اس کو بھی ہم یہاں سامنے رکھیں. خوبصورتی, جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس بھی کیا, اور جواد بھائی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ خوبصورتی کو اکنالج کرنا یا خوبصورتی کی چاہت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اٹس ویری نیچرل, اٹس اے ویری ہیومن تھنگ. تو اگر ایک انسان, مثال کے طور پر ہم اپنی سوسائٹی کی اگر اگزامپل اٹھاتے ہیں جو آپ کی بھی بات سے ریلیٹ کرے گی, کہ ایک مرد ہے, اگر وہ یہ تمنا کر رہا ہے یا وہ یہ خواہش کر رہا ہے یا اس کا یہ ڈیزائر ہے کہ جو اس کا اسپاؤز ہے وہ خوبصورت ہو, وہ ینگ ہو, وہ ایستھیٹیکلی اچھا لگے, تو اس میں کوئی میرے خیال سے بری بات نہیں ہے. اس کی نظر سے بھی اگر دیکھیں تو وہ کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اکنالج کریں کہ آن دا ادر سائڈ, جیسے کہ میں یہ ورڈ نہیں بولنا چاہ رہی تھی لیکن اب میں بولتی ہوں تاکہ میں اپنی بات کو سمجھا سکوں, کہ جب عورت بھی اپنے اینڈ پر کیا دیکھتی ہے کہ یار کیا اس کے پاس اتنی پاور ہے سیفٹی کے لیے, فائنانس کے لیے, جس پہ اس کو ٹیگ کیا جاتا ہے کہ یہ تو گولڈ ڈگر ہے. جس پہ مرد کو, جب مرد خوبصورتی کی کرتا ہے تو کہتے ہیں یار دیکھو 40 سال کا خود ہے تو 20 سال کی لڑکی اس کو چاہیے. ہو سکتا ہے اس کی ایسے سرکمسٹانسز ہوں جہاں پہ ایک 50 سال کا مرد ہے اور اس کے 4 بچے ہیں, یا اس کے 40 سال کا مرد ہے, اس کے 4 بچے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں. تو کیا یہ بات غلط ہے کہ اس کی یہ ڈیمانڈ کہ مجھے ایک ینگ اسپاؤس چاہیے جو میری مدد بھی کر سکے, بچوں کی اپ برنگنگ میں بھی ساتھ دے سکے. اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ دا فزیکلٹی. اور 40 سال میں 4 بچے پیدا کیے میں نا, اس کی اسپاؤس اگر مجھے بننے کا موقع ملے تو میں انکار کر دوں. جواد بھائی, چاہے وہ جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو. مطلب ہم کل بات کر رہے تھے آدمی کون ہے 40 سال کی عمر میں 4 بچے پیدا کر کے بیٹھا. عورتیں 40 سال میں کریں. ابھی ہم نے کل وہ بات کی تھی کہ 4 بچے پیدا کر کے بیٹھا ہوا ہے, ایگ فریز ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, بچی سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے to take care of the children. Like I said, we are discussing what are the existing problems in the society. Anybody can come and ask you this question. تو آپ اس کو بھی کریں. چلے میں کہتی ہوں اس مثال کو آپ رد بھی کر دیں, آپ نہ کریں. لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں تو نہیں, آپ نے اعتراض تو آپ نے بڑا رچ کے کیے. نہیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, بچے اس کے ہیں اور پیدا کرے. نہیں, اعتراض تو آپ نے کر لیا اور آپ نے ریجیکٹ بھی کر دی ہے. لیکن
یہ چاہت ہونا کہ میری زندگی میں آنے والا جو انسان ہے وہ عورت ینگ ہو، اور دوسری طرف سے یہ چاہت ہونا کہ وہ جو ہے پیسہ بھی رکھتا ہو اور اتنی طاقت رکھتا ہو کہ مجھے سیفٹی پرووائڈ کر سکے، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں دونوں اینڈس پر اس کو ایک غلط وے میں ہم لوگ بہت کامنلی جج کرتے ہیں. یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی خوبصورتی کی اس کو صرف طلب ہے، وہاں ہم کہتے ہیں جی گولڈ ڈگر ہے. تو یہ اس کو تھوڑا سا جو ہے نا آپ پلیز ایکسپلین کریں. ہم ہر اس خاتون کو گولڈ ڈگر نہیں کہتے جو خاتون یہ خواہش رکھتی ہے کہ بھائی میں نے بہت مشکل حالات دیکھے ہیں، میرے والد کے مسئلے تھے، میں نے غربت دیکھی ہے، تو میں اب چاہتی ہوں کہ اگر میں نے کسی کے گھر میں جانا ہے تو ذرا تھوڑا سا اسٹیبل آدمی ہو، کچھ ہو، یہ خواہش ہے. گولڈ ڈگر کسی اور چیز کو کہتے ہیں. تو اس لیے یہ پلیز جو خلط ملط کرتے ہیں نا، ہم ایک ٹرمینالوجی لے کے آتے ہیں، پھر ہم وہ نارمل سی چیز کو اٹھا کے اس میں لے جاتے ہیں، تو لیکن آج کل کے دور میں تو غلط کر رہے ہوتے ہیں نا. میں یہی کہہ رہا ہوں، کوئی بیسک گولڈ ڈگر ہونا ایک سم تھنگ ایلس، اور یہ خواہش ہونا. دیکھیں مجھے خوبصورتی اٹریکٹ کرے گی، مجھے کسی آدمی کا بہتر رویہ اٹریکٹ کرے گا، میں اس کے ساتھ معاملہ کروں گا اور اچھا معاملہ کرنے والا ہوگا تو اٹریکٹ کرے گا. یہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ لازماً کرنا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ اس کو میں مسئلہ بنا لوں. دیکھیں مجھے کسی آدمی کے پاس بہت خوبصورت گھوڑا ہے، میں پرانے زمانے کی بات کرتا ہوں، اور آج کے زمانے میں کسی آدمی میں بہت خوبصورت گاڑی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے نا، تو ڈاکہ مار دوں. یعنی بات یہ ہے کہ خدا نے کچھ چیزوں میں مجھے اس آزمائش سے گزارا ہے. وہ کبھی مجھے بدصورت بنا کر آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے اور کبھی خوبصورت بنا کر آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں دونوں کی آزمائش جو ہے وہ کوئی کم نہیں ہوتی ایک دوسرے سے. وہ کبھی مجھے دے کر آزما رہا ہوتا ہے، کبھی لے کر آزما رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس آزمائش کو اگر آپ سمجھ لیں تو پھر یہ دوڑ کم سے کم ختم ہو جائے گی. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ دیکھیں انسانی خوبصورتی کا تعلق اگر صرف اس سے ہے تو ہم نے کچھ چیزوں، مثال کے طور پر پلاسٹک سرجری اس کام کے لیے تو بنی نہیں تھی بھائی. یعنی انسان جل جاتے تھے، برا حال ہو جاتا تھا، سکن کے مسئلے تھے، اس کے لیے ایک چیز بنی جس کو آپ نے اٹھا کر اب ایک عجیب و غریب قسم کی چیز میں ڈالنا. تو عرض یہ ہے کہ آپ اگر خدا کی کسی بنائی ہوئی چیز کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی چاہت رکھتے ہیں، میں تو جنت کی خواہش بھی اس لیے رکھتا ہوں کہ خدا بتا رہا ہے کہ بھائی یہ ایک خوبصورت جگہ ہے، یہاں میں تمہیں یہ دے دوں گا، یا میں نہیں ہمیشہ کے لیے ہوگی، تو اسی لیے کر رہا ہوں. یہ خواہش ہے، اس خواہش کے پیچھے مجھے پاگل ہو جانا چاہیے. یہ بالکل جو میں نے آپ کو مثال دی دیکھیں اسی میں فٹ آتی ہے. جیسے آپ دولت کے لیے کسی آدمی، اگر کوئی آدمی ٹیکس چوری کرے، کوئی غلط کام کرے، کسی کا پیسہ مار لے، تو کہتے ہیں نا یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، یہ برا آدمی ہے، یہ کسی کا حق غصب کر رہا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ بھائی خواہش ہی تو کر رہا ہے. آپ اپنی سکن میں جیسے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، مجھے میں جو بھی بچے ہیں اس کو سنیں گی یا بچے سنیں گے، بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں وہ لوگ جن کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، شاید تیسری چوتھی مرتبہ میں یہ کہہ رہا ہوں، جو اپنے اندر سے باہر خوبصورتی ٹرانسمٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو باہر کی خوبصورتی ہے یہ تو ٹیمپریری ہے، اس کی تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو اس لیے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. باقی یہ کہ اسکن میں اگر کوئی آدمی اپنی خوش نہیں ہے، اور اگر کوئی آپ دیکھیں دوسری طرف کیا صورتحال ہے. ہم سوری بیٹے، آپ مجھے پتہ بات کرنا چاہ رہی. اب دیکھیں ہم ان سرجریز کے نتیجے میں کہاں تک چلے گئے. اب ہمیں یہ لگنے لگا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں، میں عورت نہیں ہوں، میری فیلنگ فلاں والی ہے، یہ جینڈر میرا یہ ہے، سیکس یہ ہے، میری اورینٹیشن فلاں ہے. مطلب کس عذاب میں مبتلا کر دیا انسان کو. اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب آپ ان ساری سرجریز کو اس کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ کیا ہوتا ہے کہ 10 بچیاں 10 بچے اٹھیں گے اور وہ یہ کہیں گے ہاں یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے. اور آپ نے ایک نئے رخ کے اوپر پوری دنیا کو ڈال دیا ہے، اور اس کے اندر سے کچھ اور نئی چیزیں نکلنی شروع ہو گئی. اور اس کا ڈیفنس کیا ہے کہ ہوتا پہلے بھی تھا، آپ لوگ سنتے نہیں تھے، اب ہم نے بڑی ترقی کر لی، ہم لوگوں سے کہتے ہیں ابھی بتا دیا کرو. اچھا ہوتا کیا تھا پھر؟ سرجری کیوں کرا رہے ہو بھائی؟ تو یہ وہ مسئلے ہیں. آپ پھر کسی جگہ رکتے نہیں ہیں، آپ اپنی انسانی شرف سے یہاں چلے جاتے ہیں کہ جو خدا نے آپ کو بنایا اس میں بھی خوش نہیں ہوتے. اچھا، میں یہ کہنا چاہتی، جیسے آپ نے دوڑ کی بات کی ہے نا کہ دوڑ چل رہی ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ اس کو چیز کرنا چاہ رہے، چاہے وہ پاور ہے یا خوبصورتی ہے یا جو بھی ہے. لیکن آئی تھنک مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس شاید اس کے علاوہ کچھ اور پریزنٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. اب جیسے صحابہ اور صحابیات کی بات کی جائے تو ہمیں آج تک کسی بھی صحابیہ کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ وہ دکھتی کیسی تھیں. اسی طرح صحابہ کی پاور کے بارے میں بھی ہمیں اتنے قصے سننے کو نہیں ملتے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا یا وہ اتنی لگجوریس لائف گزار رہے تھے. اصل میں یہاں پہ پرابلم یہ کہ یہ چیز تو سب کو پتہ ہے کہ یہ آڈز ہیں
ہیں اور سب ان آڈس پہ کھیل رہے ہیں, چاہے وہ فیمیل ہے یا میل ہے, دونوں اپنے اپنے میرٹس کو دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ غلط ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ شاید ہمارے پاس کچھ اور پریزنٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, اور اصل میں یہ بحث ہونی چاہیے یا یہ آرگیومنٹ ہونا چاہیے کہ اب ہمیں آگے کیا اسٹیپ کرنے ہیں. کہ جیسے اب جن زی ہے یا جن الفا ہے, ٹھیک ہے, وہ ابھی بہت زیادہ جن زی ہے, اس کو یہ چیز سمجھ بھی آ گئی ہے کہ بھئی یہ تو آڈس تھے, یہ تو غلط میرٹس تھے جو ہمارے بڑوں نے ہمیں جو ہے وہ بتائیں کہ جی جیسے ایک فیمیل ہے تو تمہیں خوبصورت دکھنا ہے. اب آج کی فیمیل جو ہے وہ اپنے کیریئر کو لے کے بہت زیادہ ایمبیشیس ہے, وہ اپنی خوبصورتی کو اس طرح سے نہیں, وہ مطلب اتنا فوکس نہیں کرتی وہ, بیکاز اس کو پتہ چل گیا کہ اوڈس اور تھے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایز اے سوسائٹی اگر ہمیں گرو کرنا ہے تو پھر ہمیں وہی 1400 سال پہلے جانا پڑے گا کہ کسی بھی صحابیہ کے لکس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسی دکھتی تھیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پریزنٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ اور لے کے آنا چاہیے. اچھا بیٹے اس میں نا ایک چیز, جی نہیں آپ کریں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس پریزنٹ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, پر ہم کانشیسلی چوز کرتے ہیں انہی لوگوں کو فالو کرنا جو who are like dressed up nicely, because if you like go on Instagram اور سوشل میڈیا پہ آپ جائیں تو فالوورز ان لوگوں کے زیادہ ہوتے ہیں, اور پیپل لائک آج کا ٹرینڈ اور رجحان یہ کہ او آؤٹ فٹ چیک بنانا ہے اور میرے آؤٹ فٹ ایگزیکٹلی, تو پیپل آر فالوئنگ دوز تھنگس, اور ان چیزوں کی ریچ بھی بہت زیادہ ہے. جبکہ آن دا کانٹری دیر آر a lot of people who are making good content, psychological facts ہوتے ہیں. اور جیسے مورد کا پیج ہے, مورد کے پیج کی ریچ اتنی نہیں ہے جتنی ہو سکتی ہے. تو I think it depends on the consumer as well. اچھا یہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا, یہ جو ہماری بیٹی بھی بات کر رہی تھی, جب آپ پروڈکٹ بن جاتے ہیں نا تو پروڈکٹ کا پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ صحیح سے رکھی نہیں گئی, پیش نہیں کی گئی, وہ شوکیس میں سیکھ سے پڑی نہیں ہوئی تو وہ بکے گی نہیں. جب آپ خود کو بیچنے پر آ گئے ہیں معذرت کے ساتھ, تو اس کے بعد تو پھر آپ ایک پروڈکٹ ہیں, آپ کو مینٹین کرنا ہی پڑے گا اپنے آپ کو. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جا کے کسی جگہ سے ایک صابن کی ٹکی خریدیں اور اس کا ریپر پھٹا ہوا ہو تو آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے پیک دو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں جس تک آپ نے پہلے وہ راستہ غلط چوز کر لیا ہے. بھائی آپ کی خوبصورتی آپ سے متعلق تھی, آپ کے پارٹنر سے متعلق تھی, آپ کے بچوں سے متعلق تھی, آپ کے خاندان سے, آپ کے ماں باپ سے متعلق تھی. یہ بیوٹی ہے جس کو آپ کو 2 سیلفیاں ڈال کے فلٹر لگا کے وہاں پہ ڈالنا ہے اور پھر جا کے چیک کرنا ہے کہ لائکس کتنے آ رہے ہیں, کامنٹس کتنے آ رہے ہیں, ماشاءاللہ کتنا لکھا جا رہا ہے. تو یہ آپ نے اپنے سٹینڈرڈز کو خود اس جگہ پہنچا دیا ہے, خراب کر لیا ہے. تو جب آپ پروڈکٹ بن جائیں گے, اس کے یہ نتائج ہیں, اور یہ وہاں تک رکے نہیں ہیں. یہ ایک زمانے میں شروع ہوئے تھے تھوڑے بہت میک اپ سے. مجھے یاد ہے وہ پرانے زمانے میں وہ ایک ہوتا تھا, اس کو اسٹرپس ہی ہوتی تھی دانت صاف کرنے کی, اور وہ ہونٹ بھی اس سے کچھ آپ کے وہ ہو جاتے تھے, دنداسا کہتا ہے, دنداسا. ہاں میں نے آپ سے کہا میں بہت پرانا. تو ایک نیچرل سی لک تھی. اچھا آپ یہ دیکھیں مہندی, ہماری بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ مہندی لگاتی تھی. آپ یقین کیجئے کہ میری اپنی دادی سے, یہ میں آن کیمرہ بتا رہا ہوں, میری دادی سے اس بات, میں دادی کے ساتھ رہا, میری اصل ماں آپ سمجھیں کہ وہی تھی, انہی کے ساتھ جی رہے تھے. تو میری ان سے لڑائی اس بات پہ ہوتی تھی بچپن میں کہ آپ یہ اپنے بال کیوں رنگتی ہیں, آپ کو وائٹ بال بہت اچھے لگتے ہیں, آپ اسی میں رہا کریں. اب یہ نہ کہ اچھا یہ طبیعت ہے نا, یعنی وہ اس کو لیتی ہیں, وہ پرانے بزرگ لیتے تھے کہ وہ سر میں ٹھنڈک پڑتی ہے اور فلاں ہوتا ہے, آپ نے سنا ہوگا نا وہ سب چیزیں. تو وہ مجھے وہ بتاتی تھیں, اور میں کہاں سے دیکھ رہا تھا, آپ دیکھیں وہ بچہ خوبصورتی کی جگہ سے دیکھ رہا ہے, اس کو جو چیز اٹریکٹ کر رہی ہے. وہ شخص اپنی زندگی میں بیٹے ڈھونڈیں جو آپ کو آپ کی اصل شخصیت میں خوبصورت مانے, ورنہ آپ کسی دوسرے کے اس ماننے میں کہ اس کی خوبصورتی کا معیار کیا ہے, آپ قبر میں اتر جاتے ہیں, پورے پلاسٹک کے ہو جاتے ہیں. الٹیمیٹلی اس کو کوئی اور اس سے بہتر سرجری کرایا ہوا پسند آ جاتا ہے, اور آپ گھر پہ بیٹھے رہ جاتے ہیں. جواد بھائی اسی بات کا تو سارا مسئلہ ہے کہ پورے انوائرمنٹ میں لیٹس سے اگر 10 لوگ ہیں تو اس میں سے 9 لوگ دے آر آلریڈی ورکنگ آن دم سیلف فور دا سیک آف بینگ لائکڈ. تو جو ایک بندہ ہے یا ہم چند لوگ جو کانشیسلی اویئر بھی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ دے آر ریئلی انفلوئنسڈ بائی دا انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, اس کو چاہے آپ ہماری پرسنالٹی کی ویکنیس کہہ لیں, لیکن اب جب 9 لوگ آلریڈی آرٹیفیشل ہیں تو ان 9 لوگوں میں ہم اپنے لیے وہ والا انسان کیسے ڈھونڈیں, یا اس بات کی امید بھی کیسے رکھیں کہ وہ ہمیں اس چیز کے لیے دیکھے گا, لائک ہی ول سی اس فار what sort of a person we are. بیٹے ادھر بھی 9 ہی ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. آپ کو پرابلم یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے اتاولے ہو رہے ہیں, دنیا میں ایسے نہیں ہوتا.
اگر ادھر 9 ہیں اور ایک وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اس میں اپنی سکن میں رکھا ہوا ہے, ادھر بھی 9 ہی ہیں. خدا نے ہر انسان کے لیے وہ جگہ رکھی بھی ہوتی ہے, تھوڑا سا اپنا راستہ چلنے تو دیں, چیزوں کو سامنے آنے تو دیں. اور یہ قبولیت, میں نے ابھی آپ سے کہا تھا, اس بات پہ میری غور کیجیے گا, میں خود کو جب قبولیت کے لیے تیار کرنے لگتا ہوں اور وہ آدمی جو میری قبول کر لینے کی تیاری کی بنیاد پر مجھے قبول کر رہا ہوتا ہے, یہ لانگ ٹرم ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ آج نظر آ رہی ہیں, اچھا میں تھوڑا کھل کے کہتا ہوں, یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک گرل فرینڈ جس کے ساتھ آپ نے 3 سال گزارے ہوئے ہوتے ہیں, پہلے غیر شرعی کام کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ کوڑے الگ سے کھانے ہیں آپ نے, اس کے بعد آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور اس سے شادی کر لیتے ہیں, اور 1.5 مہینے کے بعد وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے, اور 3 مہینے کے بعد آپ اس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہوتے. یہ وہ عذاب ہیں جو آپ نے اپنے اوپر ڈال لیے ہیں. انسان اپنے ساتھ ہی چلے گا. جو خاتون آپ کی گرل فرینڈ تھی وہ نہ بیوی تھی, نہ بچے پال رہی تھی, نہ کھانا بنا رہی تھی, نہ گھر چلا رہی تھی, نہ جاب پہ جا رہی تھی, نہ کام کر رہی تھی, کچھ بھی نہیں کر رہی تھی. جس دن وہ شادی کر کے آئی ہے اس پہ یہ سب ذمہ داریاں پڑ گئی ہیں. اب اس کو اسی طرح سے بیہیو کرنا ہے جیسے ایک لڑکا جس وقت گھر میں تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ فیئر اینڈ لولی لگا کے بھی گورا ہو جائے, لیکن جس دن اس کو زندگی میں جانا ہے, اس کو اسی موٹر سائیکل پہ گھومنا ہے, گرمی میں سردی میں باہر جانا ہے, اس کا رنگ فیڈ ہونا ہے, اس کے بازو خراب ہونے ہیں, اس کے ہاتھ خراب ہونے ہیں, اس کی محنت اس کے چہرے پہ نظر آنی ہے. اس کو قبول کرنا چاہیے. تو تھوڑا سا ذرا انتظار کریں, آپ کو اپنے لیے اپنے جیسے لوگ مل جاتے ہیں, سوائے اس کے کہ آپ دوسرے کا منہ دیکھ کر اپنا منہ لال نہیں کر رہے. اور بوڑھی گھوڑی کے ساتھ لال لگام کبھی اچھی نہیں لگتی. جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسری طرف سے ایکسیپٹنس ہماری اسکن کی, ہمارے اپنے آپ کی, تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو دوسری طرف ہے نا, ہمیں بھی اس کے لیے اتنا ہی بڑا دل دگرا دکھانا پڑے گا. ہم اپنے کرائٹیریاز, چاہے وہ کرائٹیریاز فزیکل یا لکس کے نہیں ہوں گے, وہ کرائٹیریاز کسی اور چیز کے ہوں گے, بٹ جو وہ ایک ایکسیپٹنس والی چیز ہے, جیسا ہے ویسے کا ویسا, یہ جب میں دوسرے سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں تو مجھے بھی دوسرے کے لیے یہی جذبہ رکھنا ہوگا, تبھی بیلنس ہوگا. ورنہ کسی کے لیے شکل امپورٹنٹ ہوگی تو کسی کے لیے کوئی اور چیز امپورٹنٹ ہوگی, دونوں طرف بیلنس ضروری ہوتا ہے. خدا نے نا یہ دنیا اس بنیاد پر بنائی نہیں ہے, وہ ظاہر کی بنیاد پر نہیں ہے, اس کا سارا میکنزم آپ کے اندر کی بنیاد پر ہے, وہ باطن کی بنیاد پر ہے. اور آپ غور کر کے دیکھیں کہ جس دن وہ حساب لینے کے لیے کھڑا ہوگا تو وہاں پہ خوبصورتی میٹر ہی نہیں کرنی. تو یہ پوری کی پوری دنیا اصل میں آپ کے باطن کی خوبصورتی کے اظہار کی بنیاد پر ہے, اور اس اظہار کا نتیجہ وہ آپ کو آخرت میں ملنا. آپ سب پارٹیسپینٹس کا بہت بہت شکریہ, خاص طور پہ جواد بھائی آپ کا بہت شکریہ. شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ اگلے سیشن میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ. تھینکس اے لاٹ.